ایک خادمہ آئی اور میرے لیے چائے کی ٹرالی چھوڑ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، پیر صاحب حویلی میں ہیں یا چلے گئے؟ چلے گئے سرکار، خادمہ نے مؤدبانہ جواب دیا۔ اور چودھری انور کہاں ہیں؟ مجھے نہیں معلوم سرکار، وہ اسی لہجے میں بولی۔ معلوم کرو اور اسے کہو ملک صاحب بلا رہے ہیں۔ جی سرکار، وہ خاموشی سے چلی گئی۔ انور اس طلبی کے باوجود نہیں آیا۔ ظاہر ہے وہ مجھ سے منہ چھپا رہا تھا اور اس وقت میرے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ انور کو ایک نہیں بہت سے الزامات کا سامنا تھا جن کی صفائی میں وہ کسی دلیل سے مجھے قائل نہیں کر سکتا تھا۔ خود مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں ریشم کے پاس جا کر اس کی مزاج پرسی کروں۔ آخر کب تک وہ بے خبر رہ سکتی تھی؟ کسی نہ کسی کو اسے بتانا ہی ہوگا۔ یہ نیک کام شاہینہ نے بڑے شوق اور جذبے سے کیا ہوگا۔ یہ اس کی فتح کا اعلان تھا، جو وہ چاہتی تھی ہو گیا تھا۔ اس کی بہن بھی اس گھر کی مالکن کے مرتبے پر فائز ہو چکی تھی۔ ریشم کی پہلے ہی کیا اوقات تھی، ایک کمزاد باہر کی لڑکی۔ اب ایسا ہی ہوگا، دوسری تیسری چوتھی ساری بیویاں عزت میں روزینہ کا پاسنگ بھی نہیں ہوں گی۔ مجھے انور پر بہت طیش آ رہا تھا۔ آج رہی صحیح کسر پوری ہو گئی تھی جب اس نے اپنی محبت کو خاندانی برتری کے اس کمپلیکس کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ حیرت مجھے ریشم کے رویے پر بھی تھی اور رنج بھی تھا۔ کتنی آسانی سے اس نے محبت کی یہ رسوائی قبول کر لی تھی۔ یہ شاید مجھے یوں لگا تھا کہ اس کے لیے یہ مرحلہ آسان تھا، اندر سے وہ نہ جانے کس طرح ٹوٹی ہوگی۔ انور خاموشی سے اندر آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کمرے میں اب نیم تاریکی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کے لائٹ کا سوئچ دبا دیا۔ کمرہ روشن ہو گیا۔ خاموشی کا ایک متون کرنے والا وقفہ جو چند سیکنڈز تک تھا چند گھنٹوں پر محیط ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا۔ تو کچھ کہے گا نہیں؟ انور نے بالآخر سوال کیا۔ نہیں، میں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اب کیا رہ گیا ہے کہنے کو؟ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے اپنی صفائی میں کہنے کو، وہ بولا۔ خاموشی کے ایک اور وقفے کے بعد میں نے کہا، میں جانا چاہتا ہوں انور، کیا میں جا سکتا ہوں؟ اس نے خلا میں دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اسی لیے میں نے تجھ سے سوال نہیں کیا تھا کہ کیوں اور کہاں۔ اس لیے کہ اب میں صفائی کا سب سے اہم گواہ ہوں۔ میری گواہی سے ہی قتل کے اس کیس میں تیری بیوی اور تیرے سسر باعزت طور پر بری ہوں گے۔ تو اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دینے سے انکار کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ تو نے بھی میری مدد کی تھی، ورنہ شاید فرید الدین آج پھر کسی جیل میں ہوتا، ڈیتھ رو، سزائے موت کے منتظر قیدیوں کے درمیان۔ مجھے احسان کا بدلہ چکانا چاہیے، ورنہ میں ہر طرف سے خطرے میں گھر جاؤں گا۔ پیر صاحب نے یہی دھمکی دی تھی کہ میری اصلیت اور حقیقت معلوم کر لی جائے گی، پھر سرکاری اہلکاروں سے پہلے نادر شاہ کے کارندے مجھے لے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے پیر صاحب پر قتل کا مقدمہ درج کرنے والے بھی زندہ دیکھنے کے روادار نہیں ہوں گے۔ وہ بھی صفائی کے سب سے اہم گواہ کو ٹھکانے لگانا چاہیں گے، یعنی صرف مجھے۔ میں نے تلخی سے کہا، نہیں، گواہی نکاح خاں کی بھی اتنی ہی اہم ہوگی، اور سیشن کورٹ میں ہم دونوں کی گواہی ریکارڈ ہونے میں تو ابھی بہت وقت ہے۔ ابھی تو مقدمہ ہی درج نہیں ہوا۔ ہائی کورٹ حکم دے گی تو مقدمہ درج ہوگا، پھر چالان پیش ہوگا سیشن جج کی عدالت میں۔ اس سے پہلے تفتیش کا عمل ہوگا۔ مدعی اپنا پورا زور لگائیں گے کہ یہ عمل طویل نہ ہو، مگر پیر صاحب کے مقابلے میں ان کے پاس ہے ہی کیا دولت کے سوا۔ پہلے ہائی کورٹ میں تاریخ پڑتی ہے، اس کے بعد عبوری ضمانت اور ضمنی چالان پیش کرنے میں تاخیر ہوگی، اور ضمانت کی توثیق کے بعد سماعت چلے گی برسوں۔ تاریخ پر تاریخ پڑتی جائے گی۔ میرا اندازہ ہے کہ جب بالآخر میری یا اس نکاح خاں کی گواہی کا وقت آئے گا تو 2-3 سال تو ضرور گزر چکے ہوں گے۔ تب تک ہمیں زندہ رکھنا تمہارے لیے اتنا ہی ضروری ہوگا جتنا مخالف فریق کے لیے ہمیں ٹھکانے لگانا۔ انور خاموشی سے سنتا رہا۔ ہم اتنی آسانی سے تو پھانسی پر چڑھنے والے نہیں ہیں ملک، ہمیں دشمنوں سے نمٹنا آتا ہے۔ مجھے اس نکاح خاں کا تو نہیں پتا، لیکن انور، میں ایک مہرے کے طور پر استعمال ہونے کے لیے یہاں اتنا لمبا عرصہ نہیں رک سکتا۔ اب یہ مجبوری ہے ملک۔ مجبوری؟ میری کیوں؟ اگر ضرورت تمہاری ہے، میں نے برہمی سے کہا۔ نہ وہ نکاح خاں محفوظ رہ سکتا ہے اور نہ تو۔ اب ہمارے اس ٹھیکیدار کے درمیان کھلی دشمنی کا معاملہ ہے، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے تاکہ ہمارے دفاع کا کیس کمزور ہو جائے۔ کیا وہ تمہیں مار کے حساب برابر نہیں کر سکتے؟ حساب کبھی برابر نہیں ہوتا، لیکن ہم پر ہاتھ ڈالنا ناممکن ہوگا۔ ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور گولی کا جواب گولی سے بھی دے سکتے ہیں۔ ہم تمہاری حفاظت بھی اسی طرح کریں گے جیسے اپنی۔ ابھی یہ بات کسی کے علم میں نہیں کہ ہم نے اپنا دفاع کیسے مضبوط کیا۔ نکاح نامے سے ان کے الزام کی نفی ہو جائے گی، کم سے کم روزینہ اس سے محفوظ ہو جائے گی۔ پیر صاحب کا حفاظتی حصار بہت مضبوط ہے۔
مقدمہ درج ہونے کے بعد نکاح نامہ تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہوگا تو دشمن کے لیے کافی بڑا صدمہ ثابت ہوگا، اور ایسا ہی سلوک میرے ساتھ ہوگا۔ لیکن انور، میں صاف بتا دوں، میں یہاں قیدی بن کے نہیں رہوں گا۔ تو قیدی نہیں، آزاد ہوگا، بس تو جہاں جائے گا حفاظتی انتظامات کے ساتھ جائے گا، مسلح گن مین تیرے ساتھ ہوں گے۔ میں نے چلا کے کہا، بھاڑ میں گئے مسلح گن مین، یہ خونی ڈرامہ نہ ہوتا تب بھی میں یہاں رک نہیں سکتا تھا۔ میں نے نورین کا سراغ لگا لیا ہے، مجھے اس کو تلاش کرنا ہے۔ نورین کا سراغ بھی لگا لیا جائے گا، تو اکیلا وہ کام نہیں کر سکتا جو ہم اپنے وسائل اور طاقت کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ کوئی مجھے روک نہیں سکتا انور، یہ میرا معاملہ ہے، ایک جذباتی مسئلہ ہے، اس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کا آنا بھی مجھے منظور نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اس معاملے میں بے بس نہ ہوتا تو روزینہ سے شادی کیوں کرتا، لیکن اپنے خاندان سے الگ میں کچھ بھی نہیں، میں بھی مجبور ہوں کہ تجھے نہ جانے دوں۔ میں نے دھاڑ کے کہا، تو چیلنج مت کر مجھے انور، میں بھاگ جاؤں گا، ورنہ تو مجھے بھی ڈال دے قید خانے میں، زنجیروں میں جکڑ کر، اور اس مولوی کو بھی۔ یہ بھی کرنا پڑے گا اگر ضروری ہوا، فیصلہ میرا نہیں ہوگا، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور باہر چلا گیا۔ میں بہت دیر تک بے وقوفوں کی طرح وہیں بیٹھا اپنے سامنے کی دیوار کو گھورتا رہا۔ انور نے لگی لپٹی بغیر سب بتا دیا تھا۔ ایک دستخط کر کے میں گواہ نہیں، قیدی ہو گیا تھا۔ اکبر کی پھر بھی خاندانی حیثیت تھی، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ مجھے اس نکاح خاں سے کیا، وہ تو حکم کا غلام تھا۔ میں نے اپنے پیروں میں بیڑیاں خود ڈالی تھیں، چوائس اب میری تھی، میں خاندان سے تعاون کروں اور باعزت طور پر اپنی ذمہ داری نبھاؤں، یا بغاوت کروں اور بے عزت قیدی بن جاؤں۔ تہ خانے سے اکبر کو بہت جلد رہائی ملنے کا امکان تھا۔ کیا وہ خلا مجھے پر کرنا ہوگا؟ وہ جگہ محفوظ ہے، باہر میری زندگی کی ضمانت کوئی نہیں۔ چوہدریوں کے خاندانی دشمن میری گھات میں ہوں گے، مجھے ٹھکانے لگانا ان کے لیے اتنا ہی بڑا چیلنج ہوگا جتنا مجھے بچانا بڑے چودھری صاحب یا پیر صاحب کے لیے ہے۔ پوری حویلی میں خاموشی کا راج تھا۔ خاندان کی عزت کے محافظ اور ٹھیکیدار مطمئن تھے کہ انہوں نے اپنا دفاع مضبوط کر لیا، انہیں دوسروں کی زندگی کے بننے بگڑنے سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اب بہت جلد اکبر کا اقتدار بھی بحال ہونے والا تھا، اور سپر پاورز نے اس کا بہت مؤثر اور دیر پا حل نکالا تھا۔ پیر صاحب نے اکبر کو اپنا وارث بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس جیسے شخص کو اپنا روحانی جانشین بنانا مشکل بھی نہیں تھا۔ شاید انور ان کے لیے بالکل ناموزوں ثابت ہوتا، چنانچہ اب وقت آ گیا تھا کہ پرامن انداز میں معاملات طے ہوں، اس طرح کے مستقبل میں بھی بھائیوں کے درمیان محاذ آرائی کا خطرہ نہ رہے۔ حالات نے پیر صاحب کے اس حکم پر عمل درآمد روک دیا تھا کہ میں ریشم کے ساتھ فوراً حویلی سے نکل جاؤں تاکہ روزینہ کا راستہ صاف ہو۔ اب میرا مصرف اس بات کا متقاضی تھا کہ مجھے باحفاظت یہاں رکھا جائے۔ ریشم کا مستقبل البتہ غیر یقینی تھا۔ اپنی محبت کی رسوائی پر احتجاج کر کے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ میں ریشم کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ وہ خاموشی سے اندر آ گئی اور میرے سامنے بیٹھ کے کنارے پر ٹک گئی۔ اس پر بھی بیماری کا اثر باقی تھا، لیکن وہ پرسکون تھی۔ اس کی آنکھوں کی اداسی اور اس کے چہرے کی زردی سے اس کے دل کا حال پڑھا جا سکتا تھا۔ کیسے ہو تم؟ کچھ پریشان لگ رہے ہو، اس نے کہا۔ تم یہ پوچھنے آئی ہو؟ کیا لگتا ہے تمہیں میں بیمار ہوں؟ میں نے چڑھ کے کہا۔ مجھ سے لڑ کے کیا ملے گا تمہیں؟ وہ نظر جھکا کر بولی۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھا۔ دیکھو، خدا کے لیے رونا مت شروع کر دینا، تمہیں نہیں معلوم میں کس عذاب سے گزر رہا ہوں۔ معلوم ہے سب۔ میں اس دن کو یاد کرتی ہوں سلیم، جب میں اور تم فرار ہونا چاہتے تھے اور پکڑے گئے تھے۔ کتنا اچھا ہوتا اگر ہم نکل گئے ہوتے۔ اب ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے رخسار پر آ گیا۔ انور سے بات ہوئی تمہاری؟ میں نے کچھ دیر کے بعد پوچھا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ کیسی عجیب بات ہے، وہ کہتا ہے میں مجبور ہوں۔ وہ ٹھیک کہتا ہے، میں نے تلخی سے کہا۔ اختیار تمہارے پاس ہے، جب چاہو اسے اور حویلی کو چھوڑ کے چلی جاؤ، راستے تمہارے لیے کھلے ہیں، لیکن تمہاری حالت تو بہت قابل رحم ہے۔ تم کچھ بھی کہہ سکتے ہو۔ وہ سر جھکا کے بیٹھی رہی۔ کیونکہ تم مرد ہو، دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہو، اکیلے رہ سکتے ہو، میں کہاں جا سکتی ہوں؟ کہنے کو ایک گھر ہے، مگر اب کون ہے وہاں جس کا ہاتھ میرے سر پر ہو، مجھے ہر طرف منڈلانے والے بھوکے بھیڑیوں سے بچا سکے؟ یہاں انور کے ساتھ اس گھر میں اس کی بیوی، داشتہ یا کنیز، سب کو ایک محفوظ ٹھکانہ ضرور میسر ہے۔ کسی کی نظر میں میرا کیا مقام ہے اور کتنی عزت ہے، اس کی پرواہ میں کیوں کروں؟ اس کی دلیل نے مجھے قائل اور خاموش کر دیا۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتی ہو، میری نہ کوئی منزل نہ ٹھکانہ۔ سیدھی صاف بات یہ ہے کہ میں اپنی ذمہ داری بنا کے تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ ایک بار میں نے یہ غلطی کی تھی اور اس کی سزا نہ جانے کب تک بھگتوں گا۔ میں نے نورین سے جو عہد اور بڑے بڑے وعدے کیے تھے، سب دھرے رہ گئے۔
معلوم نہیں آج وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ فاطمہ بن کے ساون خان جیسے دختر فروش کے ہاتھوں فروخت ہو کر اب کسی اور نام سے اور کسی اور بازار میں سجا دی گئی ہے۔ اب میرے پاس گنوانے کے لیے رہ کیا گیا ہے؟ تمہارے پاس جذبات ہیں تو غنیمت جانو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ روزینہ یہاں آ جائے تو تمہاری مشکلات میں اضافہ ہو جائے۔ وہ مجھے کہاں برداشت کرے گی حویلی میں، نہ وہ نہ اس کی بہن۔ ریشم نے ایک آہ بھری۔ وہ بہت سازشی اور خطرناک عورت ہے۔ یہاں سے اپنے شوہر کے ساتھ باپ کی حویلی جانے کے بعد بھی وہ اس حویلی کے معاملات سے لا تعلق نہیں ہوگی۔ وہاں بیٹھ کے بھی ڈوریاں وہی ہلائے گی اور انور کے ساتھ روزینہ کو کٹھ پتلی کی طرح کنٹرول کرے گی۔ کیا روزینہ بھی ایسی ہی ہے، سازشی اور عیار؟ میں نے سنا ہے وہ بہت مختلف ہے۔ مراد کی موت کا اس نے بہت اثر لیا ہے اور اس پر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ باپ نے اسے ملتان کے کسی بہت بڑے ہسپتال میں داخل کرا دیا ہے جہاں ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے ہیں۔ ہسپتال پر کڑا پہرا ہے۔ اندر باہر پیر صاحب کے مرید ہر وقت مسلح پھرتے ہیں۔ وہ اسپتال کے اسٹاف کی وردی میں رہتے ہیں۔ کوئی نرس، کوئی وارڈ بوائے، کوئی ڈاکٹر بنا پھرتا ہے۔ اس فلور پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں، وہ ایک قید خانہ ہے۔ پھر روزینہ کا نکاح کب انور سے ہوا؟ آج روزینہ اور انور کے نکاح نامے پر دلہن کا وکیل بن کر مجھ سے دستخط کرا لیے گئے۔ وہ حیران ہوئی۔ تم نے؟ ہاں میں نے۔ میری عقل ماری گئی۔ مجھے یہ سب معلوم ہی نہیں تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ نکاح پہلے ہو چکا ہے۔ یہ کاغذی کارروائی ایک قانونی مسئلے سے نپٹنے کے لیے ہے، ورنہ یہ سب یہاں نہیں ہوتا۔ ہاں ہوتا تو نہیں جب تک کوئی ضرورت نہ پڑے۔ جو لوگ نوکری کے لیے باہر جاتے ہیں اور بیوی بچوں کو بلانا چاہتے ہیں وہ نکاح نامہ بنواتے ہیں۔ تمہیں گواہ بننے کی کیا ضرورت تھی آخر؟ اسے میری بے وقوفی سمجھو۔ میں نے وہ سب سچ مان لیا جو مجھے بتایا گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پیر صاحب جیسے بھی نکاح کے مذہبی فریضے میں فراڈ کریں گے، وہ بھی اپنی بیٹی کے معاملے میں۔ کتنا بڑا دھوکہ ہوا میرے ساتھ۔ انور نے بھی جھوٹ بولا اور مجھے دھوکہ دیا۔ آج تک روزینہ کو دیکھا بھی نہیں ہے میں نے، اور جب وہ ہوش و حواس میں ہے ہی نہیں اور ایک اسپتال میں زیر علاج ہے تو نکاح کیسے ہو گیا اس کا؟ خام خواہ اپنائیت کا جال بچھا کے مجھے اس گھناؤنی مجرمانہ سازش میں شریک کر لیا گیا۔ میں انور کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میری آواز غصے میں بلند ہوئی تو ریشم نے دروازہ بند کر دیا۔ کیوں خود کو ہلکان کرتے ہو؟ اب جو ہونا تھا ہو چکا۔ تم کو اندازہ نہیں ریشم نتائج کا۔ جانتی ہو اس کے بعد کیا ہوگا؟ میری گواہی ہوگی کہ فلاں تاریخ کو روزینہ کا نکاح انور سے ہوا تو میں موجود تھا، میرے سامنے۔ روزینہ نے اسے قبول کیا اور نکاح نامے پر دستخط کیے کیونکہ اس کا وکیل میں تھا۔ اتنا بڑا جھوٹ بولوں گا میں عدالت کے سامنے حلف اٹھا کر؟ میں بری طرح پھنس گیا ہوں۔ آخرت کے عذاب کا میں کیا کروں گا؟ یہاں وہ میرے جانی دشمن ہو جائیں گے جنہوں نے پیر صاحب پر اپنے بیٹے کے قتل کا الزام عائد کیا ہے۔ وہ جھوٹے بن جائیں گے میرے جیسے جھوٹے کی جھوٹی گواہی سے۔ ثابت یہ ہوگا کہ جس دن مراد مارا گیا اس سے ایک ہفتہ قبل ہی روزینہ کا نکاح انور سے ہو گیا تھا اور وہ رخصت ہو کے یہاں آ گئی تھی۔ یہاں سارے گواہ اپنے دعویٰ جھوٹا ہوگا تو پیر صاحب بھی باعزت بری ہو جائیں گے۔ اگر اس وقت تک میں زندہ رہا، نکاح خان زندہ رہا، معلوم نہیں کب آئے گا وہ دن، کتنے مہینے، کتنے سال کے بعد، اور اس تمام عرصے میں اور وہ نکاح خان دشمنوں کے نشانے پر ہوں گے۔ اتنا مت گھبراؤ، یہاں تمہاری حفاظت ہوگی۔ حفاظت؟ میں نے چلا کے کہا۔ ہاں، جیسے کسی سزائے موت کے قیدی کی ہوتی ہے۔ ابھی تک میں نے کوشش نہیں کی لیکن میں جانتا ہوں کہ میں باہر نہیں جا سکوں گا۔ محافظ مجھے روک دیں گے۔ اگر میں گیا کہیں تو میرے آگے پیچھے گن مین ہوں گے۔ میں کسی کالے شیشوں والی گاڑی میں جاؤں گا، وہ بھی شاید رات کے وقت، ورنہ مجھے اکبر کی جگہ قید خانے میں رکھا جائے گا۔ یہ لوگ اتنے بے مروت نہیں ہو سکتے۔ یہ خود غرض اور صفاق لوگ ہیں، صرف اپنے لیے جیتے ہیں، اور ہم جیسے بے حیثیت لوگ ان کے لیے کالے بکرے ہیں جو زندگی کا صدقہ بنتے ہیں۔ میں نہیں بنوں گا وہ کالا بکرا، میں بھاگ جاؤں گا۔ وہ گھبرائی۔ آہستہ بولو، اعلان کیوں کر رہے ہو ابھی سے کہ تم کیا کرو گے؟ میں نے ایک گہری سانس لی۔ ہاں، مجھے دل کی بات زبان پر نہیں لانی چاہیے۔ تمہیں بھی شریک راز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تم بھی انور کی نصف بہتر ہو۔ میرا نہیں، اس کا بھلا دیکھو گی۔ خدا کے لیے ایسا مت کہو۔ تم بھی مجھے بے عزت کرو گے تو میں عزت کی بھیک مانگنے کہاں جاؤں گی؟ وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ میں سمجھ رہا تھا آج کل میں دلہن رخصت ہو کے گھر آ جائے گی۔ میں نے خاموشی کے ایک مختصر وقفے کے بعد کہا، شاید ابھی یہ ممکن نہیں۔ کیا تم معلوم کر سکتی ہو وہ کس ہسپتال میں ہے؟ مجھے کون بتائے گا؟ وہی جس نے بتایا تھا کہ صدمے کا اثر روزینہ کے دماغ پر ہوا ہے اور اس کا علاج ہو رہا ہے۔ مجھے سلونی سے معلوم ہوا تھا اور اس نے شاہینہ کو اپنے باپ سے باتیں کرتے سن لیا تھا۔ اتفاق سے وہ اس کمرے میں چلی گئی تھی۔ شاہینہ نے اسے بے عزت کر کے نکال دیا، بس اتنا ہی سن پائی تھی وہ۔
اس پر تو سب پردہ ڈال رہے ہیں، میری مانو تو تم بھی کسی پر کچھ ظاہر نہ ہونے دو جو تمہارے دل میں ہے۔ مجھے عقل سکھاتے تھے، خود بھی کچھ عقل سے کام لو۔ ان جیسے بن کر ان کے درمیان میں رہو تو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، انہیں پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ تم ان کے ساتھ ہو۔ میں نے ریشم کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہاری اس بات نے وہ پتھر ہٹا دیے جو میری عقل پر پڑے ہوئے تھے۔ جب وقت آئے تو وہی کرنا جو تمہارا دل کہے، مگر ابھی وہ کرو جو دماغ سمجھائے، بہت فائدے میں رہو گے۔ ابھی تک تم ان کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہو، اب اپنی ساری محنت ضائع مت کرو۔ اور کوئی ہو نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ بولی۔ شاہینہ ایک دم اندر آئی۔ اوہو، یہاں تو کچھ اور ہی سین چل رہا ہے، حویلی کے بند دروازوں کے پیچھے۔ میں سمجھی سلیم اکیلا ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں بھابھی، ریشم نے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ بھابھی ہنسی۔ جو میری آنکھوں نے دیکھا اور جو تمہاری آنکھوں میں مجھے نظر آیا وہ غلط ہے۔ چلو بھائی، میں نے کچھ نہیں دیکھا، جیسے کل سلیم نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ شاہینہ کے اس حوالے کو ریشم نہیں سمجھ سکتی تھی، مگر اس نے میری طرف دیکھا تو میرے کانوں کی لو دہکنے لگی۔ بھابھی، آخر کیا چاہتی ہیں آپ؟ خوشی اس کے لب و لہجے سے، اس کے چہرے سے اور اس کے انداز سے عیاں تھی۔ میں تو بس یہ کہنے آئی تھی کہ چلو، سب کھانے پر انتظار کر رہے ہیں تمہارا، اور ایک خوشخبری بھی ہے جو تم سنو گے۔ وہ ایک ادا سے لہرا کے پلٹی اور غائب ہو گئی۔ گزشتہ چند ہفتوں میں شاہینہ کے انداز و اطوار میں بڑی نمایاں تبدیلی آئی تھی۔ وہ لباس کے معاملے میں الٹرا ماڈرن ہو گئی تھی، لیکن ایسی تبدیلی تو ریشم کے انداز و اطوار میں بھی رونما ہوئی تھی۔ انور کی خواہش پر سلونی نے اسے گروم کیا تھا اور وہ ایک دیہاتی لڑکی سے نئے زمانے کی لڑکی بن گئی تھی۔ جو فرق میں نے نمایاں دیکھا وہ رویے کا تھا۔ شاہینہ خود بھی بہت بولڈ ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی اس کا لباس بظاہر ستر پوشی کر رہا تھا، مگر میرے سامنے اس نے لہرا کے اور بل کھا کے خود کو ہر زاویے سے عیاں کر دیا تھا۔ یہ عورت مجھے مصیبت میں ڈالے گی، ریشم نے فکر مندی سے کہا۔ صرف تمہیں کیوں؟ یہ مجھے بھی خطرہ نظر آتی ہے۔ تمہیں کیوں؟ ریشم کچھ حیران ہوئی۔ وہ چلی جائے گی اکبر کے ساتھ اپنے میکے، تمہارا ویسے بھی کوئی تعلق نہیں اس سے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی چلو، ورنہ وہ الٹی سیدھی باتیں پھیلائے گی ہمارے بارے میں۔ اس سے اتنا کیوں ڈرتے ہو؟ بکنے دو اسے جو بکتی ہے۔ انور کسی بات پر یقین کرنے والا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے اس کی فطرت کو۔ میں ریشم کو کیا بتاتا؟ کل جب میں بلا ارادہ شاہینہ کے کمرے میں چلا گیا تھا تو میں نے کیا دیکھا تھا، اور اس پر شاہینہ کا رد عمل کیا تھا، اور آج وہ میرے ساتھ کیا بے شرمی کا کھیل سب کے درمیان بیٹھ کے کھیل رہی تھی۔ معلوم نہیں وہ کیا چاہتی تھی، جب اس کا شوہر بھی اسے ملنے والا تھا۔ بہت عرصے کے بعد خاندان کے سب افراد بڑے اچھے موڈ میں کھانے کی میز پر جمع تھے۔ بڑے چودھری صاحب کھلم کھلا اپنے دشمنوں کے خلاف بول رہے تھے، جنہوں نے رقابت میں ان کے بھائی پیر صاحب اور ان کی بہو کے خلاف انہیں بدنام کرنے کے لیے ایک گھناؤنی سازش کی تھی، اور خدا نے انہیں سزا بھی کیا دی تھی کہ جوان بیٹا چھین لیا تھا۔ وہ اپنے مستقبل کے جارحانہ عزائم کا اعلان کر رہے تھے کہ اب دیکھنا دشمنوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوگا۔ یہ سب ڈاکٹر جلالی کو مروب کرنے کے لیے زیادہ تھا، لیکن وہ خالص شہری کلچر کا پڑھا لکھا آدمی ان باتوں سے کیا متاثر ہوتا؟ وہ اخلاقاً سب سن رہا تھا۔ بڑی چودھرائن کی خوشی میں صاف زبردستی کی جھلک محسوس ہوتی تھی۔ جب اس نے کہا کہ اب انشاءاللہ بہت جلد دوسری بہو بھی حویلی میں ہوگی، تو اپنے جھوٹ پر سچ کا پردہ ڈالنے میں بالکل ناکام نظر آئی۔ انور کسی سے نظر نہیں ملا رہا تھا، خصوصاً مجھ سے اور ریشم سے۔ صرف شاہینہ کی خوشی اس کے قابو سے باہر تھی۔ کبھی وہ انور کو روزینہ کے نام سے چھیڑتی تھی تو کبھی ریشم سے وہ مذاق کرتی تھی جس میں تذلیل اور تحقیر کا پہلو نمایاں ہو۔ میں غیر جانبدار ہونے کے باوجود جانبدار نظر آنے کی پوری کوشش کرتا رہا۔ میں نے ظاہر کیا کہ اس خاندانی جنگ میں کسی طرح بھی میں ان سے الگ نہیں ہوں۔ میں بھی دشمنوں کا منہ کالا اور حق کا بول بالا ہونے کے دعووں کو دہراتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری غیر مشروط قسم کی حمایت نے ماحول پر ایک خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ انور شاید کچھ حیران تھا کہ میرے موقف میں اس تبدیلی کے پیچھے کیا ہے۔ ایک بار شاہینہ نے اسے روزینہ کے حوالے سے مذاق کا نشانہ بنایا تو اس نے بظاہر برا نہیں مانا اور مسکراتا ہوا اٹھ گیا، لیکن وہ ذہنی طور پر اپسیٹ تھا۔ اس میں میرا یا ریشم کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ مسکراتا ہوا نیند کا بہانہ کر کے اٹھ گیا۔ ریشم نے سب کی سوالیہ نظروں اور شاہینہ کے زبانی حملوں کا خاموش رہ کر بڑی متانت سے جواب دیا۔ اس نے اپنی استقامت سے واضح پیغام دیا کہ حالات کیسے بھی مخالف کیوں نہ ہوں اور دنیا کچھ بھی کہے، وہ بھاگنے والی نہیں ہے۔ غالباً دوسروں کے نزدیک یہ اس کی ڈٹائی تھی۔ اب تک کسی کو اکبر کا خیال نہیں آیا تھا جو ابھی تک قید خانے میں تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی مراعات میں اضافہ ہو گیا تھا اور شاہینہ کی سیاسی سمجھ بوجھ اور برداشت نے بلاخر اس کے لیے پہلے سے بہتر حالات میں بحالی کو یقینی بنا دیا تھا۔ میرے علم کے مطابق نہر کے دونوں طرف دونوں بھائیوں کی زمین برابر اور ایک جیسی تھی، اور اب نہر کے دوسری طرف کا وارث بننا زیادہ منافع بخش بھی تھا۔
عام حالات میں اس کو گھر دامادی کا تانا دیا جاتا، لیکن جہاں جاننے والے جانتے تھے کہ ان حالات میں یہی سب سے بہتر انتظام تھا۔ اکبر کا ذکر بہت کم ہوتا تھا، بلکہ میرے سامنے تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ مجموعی فضا کے اطمینان سے میں اندازہ کر سکتا تھا کہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اب اچانک ماں کو یاد آیا کہ اسے بیٹے کے لیے بھی کھانا لے جانا ہے۔ شاید اب تک وہ منتظر تھی کہ بیوی کو اپنا فرض یاد آئے، مگر شاہینہ نہیں اٹھی تو اس نے یاد دلایا، بہو تم نے تو کھانا کھا لیا ہوگا۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی شاہینہ نے کہا، ابھی کھا رہی ہوں ماں جی۔ ماں خفا ہو کے اٹھی، اس کا خیال ہی نہیں کسی کو، میں جاتی ہوں۔ چند سیکنڈ کی ناگوار خاموشی کے بعد بڑے چودھری نے کہا، چلو اب چند دن کی بات ہے۔ شاہینہ نے کہا، چاچا جی اب چند دن بھی کیوں؟ بڑے چودھری نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، ہاں انور چاہے تو کل ہی سب ٹھیک ہو سکتا ہے، تو آپ بات کیوں نہیں کرتے اس سے جب سارے معاملات طے ہو گئے ہیں؟ شاہینہ نے کچھ تیز ہو کر کہا۔ ڈاکٹر جلالی بہت پہلے اٹھ گیا تھا، ظاہر ہے اسے ایک خالص فیملی میٹر میں اپنی موجودگی بھی بے محل محسوس ہوتی ہوگی۔ اب چودھری نے اپنی بہو کو جھاڑا، تو سوال کرتی ہے مجھ سے؟ اپنی حد میں رہ کڑیے، اور احتجاجی انداز میں اٹھ کے چلے گئے۔ اب وہاں میرے ساتھ ریشم تھی یا خود شاہینہ، ہم بڑی مستقل مزاجی سے یا ڈھٹائی سے وہاں براجمان رہے تھے۔ میں نے ریشم کی طرف دیکھا تو اس نے محسوس نہ ہونے والا خفیف سا اشارہ کیا کہ اب اٹھ جانا چاہیے۔ ابا جی بھی ایویں ہی ناراض ہو جاتے ہیں، کون سی غلط بات کہی تھی میں نے؟ شاہینہ بولی۔ میں اس پر تبصرہ کیے بغیر اٹھا، ریشم میرے ساتھ ہی اٹھی، کچھ کہنا ضروری نہیں تھا، کھانا ختم ہو گیا تھا، اب وہاں بیٹھے رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ سلیم مجھے کچھ بات کرنا ہے تم سے، شاہینہ نے کہا۔ فرمائیے۔ میں پھر سے بیٹھ گیا۔ اس نے میرے لہجے کے طنز اور تمسخر کو بڑی متانت سے نظر انداز کیا۔ یہاں نہیں، نیند آ رہی ہے تمہیں تو کافی پی لینا۔ ٹھیک ہے، آپ میرے کمرے میں آ جائیے گا، ریشم بھی ہوگی، اس نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ نہیں، مجھے صرف تم سے بات کرنی ہے اور میرے کمرے میں، ضروری ہوگا تو میں چاچا جی کو بھی بلا لوں گی، معاملہ اکبر کا ہے۔ وہ مجھے جواب کا موقع دیے بغیر باہر چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور 10 منٹ سوچتا رہا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر یہ خیال آیا کہ ابھی تو سب جاگ رہے ہیں اور شاہینہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا ہے تو اس کا ارادہ بھی ملاقات کو خفیہ رکھنے کا نہیں ہے۔ پھر مجھے اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود بھی دروازہ کھلا رکھے گی اور میں بھی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ بند کرے۔ اس کے کمرے میں سب کی طرح بیڈ سے ہٹ کر کھڑکی کے ساتھ والے کونے میں ایک صوفہ سیٹ لگا ہوا تھا۔ ہر بیڈ روم کا نقشہ اور فرنیچر، پردے اور قالین ایک جیسے تھے، فرق صرف رنگ کا تھا۔ اکبر اور شاہینہ کے بیڈ روم میں پردے قالین نیلے رنگ کے تھے، صوفہ کونے میں تھا اور کھڑکی پر پردے پڑے ہوئے تھے، چنانچہ باہر سے گزرنے والے کی نگاہ براہ راست ان کو نہیں دیکھ سکتی تھی جو صوفے پر بیٹھے ہوں، خواہ دروازہ پورا کھلا ہو۔ شاہینہ بڑی تمکنت اور انداز دلیری کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا لباس وہی تھا مگر اس نے میک اپ کو ری ٹچ کیا تھا۔ میرا تو خیال تھا کہ کسی کو بھیج کر تمہیں بلوانا پڑے گا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو تم مجھ سے سب کے سامنے نہیں کر سکتی تھی؟ کر سکتی تھی، لیکن کھانے کی میز پر یہ مناسب نہ ہوتا۔ اس نے ملازمہ کو آواز دی اور پھر اٹھ کے دروازے تک گئی۔ کہاں دھیان ہے تیرا؟ آواز نہیں سنی تھی میری؟ جا کافی لے کر آ۔ اس کے لہجے کے انداز تحکم میں میرے لیے حیرانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ پہلے بھی ملازموں سے ایسے ہی بات کرتی تھی، لیکن آج اس کے تیور زیادہ جارحانہ تھے۔ جب وہ میرے سامنے آ کر بیٹھی تو میں نے کہا، اگر تمہیں اکبر کے بارے میں ہی کسی فیملی میٹر پر بات کرنی ہے تو بہتر ہوگا کہ تم بڑے چودھری صاحب کو بھی بلا لو۔ میں نے کہا تھا ان سے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ اور کس بات پر؟ اس سوال پر جو میں نے تمہارے سامنے کیا تھا۔ کیا اس میں ناراضی والی کوئی بات لگی تمہیں؟ شاید تمہارا لہجہ کچھ سخت تھا۔ میں نے ہمیشہ ان کا بہت ادب لحاظ کیا ہے، دوہرا رشتہ ہے میرا ان کے ساتھ، پہلے وہ میرے چچا ہیں، بعد میں سسر، اور انہوں نے بھی میرے ساتھ کوئی بزرگوں والا سلوک نہیں کیا۔ یہاں مرد حاکم ہیں، عورت کو عزت اس وقت ملتی ہے جب بیٹے جوان ہو جائیں۔ بڑی چودھرائن کو اب حاصل ہو گئی ہے، لیکن میری ماں کی حیثیت وہی ہے جو تھی، کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں۔ میں نے کہا، یہ تو معاشرتی رویے ہیں ہمارا حکم صرف نوکروں پر چلتا ہے، وہ بھی گھر کے معاملات میں۔ تم نے یہ بتانے کے لیے تو نہیں بلایا تھا مجھے، میں نے کہا۔ خادمہ نے چائے کی ٹرالی احتیاط سے شاہینہ کے سامنے رکھی، ایک نظر مجھے دیکھا اور دبے پاؤں لوٹ گئی۔ تم اب اجنبی نہیں رہے، انور کی وجہ سے تمہیں اس گھر میں بڑی اہمیت حاصل ہوئی۔ کیا تمہیں اس کا گلہ ہے؟ اس نے میری بات کا نوٹس ہی نہیں لیا اور میرے لیے کافی انڈیلنے لگی۔ خود اپنے لیے اس نے چائے بنائی تھی۔ پلیز مجھے وہ گولیوں کی ڈبیا پکڑا دو۔
میں نے سائڈ ٹیبل پر سے زرد رنگ کی وہ چھوٹی سی ڈبیا اٹھا لی جس میں ننھی ننھی سفید گولیاں بھری ہوئی تھی، اور یہ شوگر کے مریض چینی کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ تم ڈائبیٹک ہو؟ میں نے کہا۔ بدقسمتی سے یہ ہمارا خاندانی مرض ہے، لیکن اس عمر میں نے کہا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ ہاں، میرا مسئلہ شادی کے بعد شروع ہوا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ پیدائشی طور پر بھی ہو جایا کرتا ہے۔ میں نے کافی کا مگ لے لیا۔ اس نے ٹرالی کو اپنے سامنے سے ہٹا کر ایک طرف کر دیا۔ سینٹر ٹیبل اور صوفے کے درمیان کی جگہ میں ٹرالی آ جانے کے بعد وہ پیر پھیلا کے نہیں بیٹھ سکتی تھی، اسی لیے اس نے سیکرین کی گولیاں مجھے اٹھانے کے لیے کہا تھا۔ تم سے اب کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ آج چاچا جی نے تمہیں ایک ایسے معاملے میں شریک کر لیا ہے جو ہمارا خاندانی تھا۔ یہ تم پر اعتماد کا اظہار تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ میری اگر کوئی اور بہن ہوتی یا انور کی کوئی بہن ہوتی تو شاید تم اس خاندان کے داماد بھی بن سکتے تھے۔ میں نے تلخی سے کہا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، میری اوقات آج بھی کچھ نہیں۔ یہاں خاندانی ناموں نے سب ہی سب کچھ ہے۔ چاچا جی تمہیں پسند کرتے ہیں اس لیے کہ تم بڑے لکھے، سمجھدار اور مخلص ہو۔ تم نے ان کا دل جیت لیا ہے۔ انور اور اکبر کے درمیان جو جھگڑا تھا تمہاری کوشش سے ختم ہوا۔ تم نے اس کا صحیح حل پیش کر دیا اور دیکھ لو اس پر عمل بھی ہو رہا ہے۔ اس کا کریڈٹ مجھے نہیں جا سکتا۔ یہ تو آسان حل تھا، اور انور پہلے اس شادی پر رضامند ہو جاتا تو بات بگڑتی ہی کیوں؟ یہی تو کہہ رہی ہوں میں۔ انور کو تم نے قائل کیا، اس نے تمہاری مان لی۔ ابا جی نے آج مجھ سے کہا کہ اس لڑکے نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ انور کسی کے قابو آنے والا نہیں تھا۔ میں نے تلخی سے کہا۔ انہوں نے تو کچھ اور سمجھایا تھا مجھے۔ اب ان کو اپنی زیادتی کا احساس ہے، وہ خود یہ بات تم سے نہیں کہیں گے، مگر میرے سامنے انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ اس سے بات کرنے کے لیے میں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ غلط تھا۔ مجھے امید ہے کہ کل پرسوں تک اکبر کو باعزت طور پر وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ زمین جائیداد کی منتقلی کی کارروائی پہلے ہی مکمل ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ گی، یہ تمہاری بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تمہاری جگہ لینے کے لیے روزینہ کب آئے گی؟ اس نے جیسے میرا سوال سنا ہی نہیں۔ اس کی آنکھیں میرے پیچھے خلا میں دیکھ رہی تھیں۔ سب کی طرح تم بھی سمجھتے ہو کہ میں اب بہت خوش ہوں، ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ میں چونکا۔ تو کیا ایسا نہیں ہے؟ جب تک اکبر کا حکم چلتا تھا وہ اکبر اعظم تھا۔ طاقت اور غرور کے نشے میں وہ زمین پر ایسے چلتا تھا جیسے وہ زمین کو پھاڑ دے گا، اور میں سب سے زیادہ اس کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنتی تھی، کیونکہ وہ تلخ انداز میں ہنسی۔ میں تھی اس کے پاؤں کی جوتی اور وہ تھا میرے سر کا تاج۔ جوتی اور تاج کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تمام خدمت، اطاعت اور ذلت کے باوجود میں اس کی شریک حیات ہونے پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر بجا لاؤں، یہ میرا فرض تھا۔ فخر کیا غرور کروں کہ مجھے اکبر اعظم نے شرف قبولیت بخشا۔ وہ مسلسل مجھے کچوکے دیتا رہا کہ میں وہ بدبخت عورت ہوں جس کو ایک مرد ٹھکرا کے چلا گیا، میرے منہ پر تھوک کے باہر نکل گیا، حالانکہ میں اس سے منسوب تھی۔ آخر کیا دیکھا اس نے مجھ میں کہ وہ بد دل ہوا اور متنفر ہو گیا؟ صورت تو اچھی تھی، ضرور سیرت کا عیب تھا۔ کیا تھا وہ عیب؟ تو بد کردار تھی؟ وہ مجھ سے پوچھتا تھا۔ میں نے پریشان ہو کے کہا، شاہینہ اگر تم نے مجھے یہ سب بتانے کے لیے بلایا تھا تو میں اجازت چاہتا ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی اور ایک التجا تھی۔ اسی بات کی طرف آ رہی ہوں میں، لیکن پہلے یہ بتانا ضروری تھا جو تمہیں معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی تمہیں بتاتا تو تم یقین نہ کرتے، لیکن آج میں خود بتا رہی ہوں۔ پلیز پوری بات سن لو میری۔ اور تو یہاں کوئی بھی نہیں جس سے میں دل کی بات کر سکوں۔ اپنے ہونے کے باوجود وہ اتنے غیر ہیں کہ میں خود کو بالکل تنہا محسوس کرتی ہوں۔ جب تک اکبر قید میں تھا مجھے کچھ ہمدردی حاصل تھی، میں بڑی بہو کی حیثیت سے سر اٹھا کے چل رہی تھی، لیکن جب مجازی خدا کی بادشاہت آئے گی تو میں وہی غلام رہ جاؤں گی جس کا مقصد ذلت کے سوا کچھ نہیں ہوگا، خود اپنے ہی گھر میں۔ شاہینہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمدردی تو کر سکتے ہو، یہ تو کہہ سکتے ہو کہ شاہینہ تمہاری مظلومیت کا دکھ پہ جا نہیں۔ کیسی بد نصیبی اور بے اختیاری تھی میری کہ بچپن سے میں انور کو دل میں بسائے بیٹھی رہی، اس کو اپنے مستقبل کا مالک مان کے پوچھتی رہی۔ یہ محبت تو نہیں تھی شاید، مگر ایک احساس تھا کہ میں اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں۔ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ اسے اپنے دل سے نکال پھینکوں۔ کیا کوئی سرجن کینسر کو جڑ سے نکال سکتا ہے؟ نہیں نا۔ اور وہ جو میرے لیے فیصلے کرتے تھے، کچھ بھی سوچے بغیر مجھے اکبر کے حوالے کر دیا۔ میں کیا تھی؟ صرف ایک جانور، گائے جو ایک کھونٹے سے کھول کر دوسرے سے باندھ دی جائے۔ اب میں خود کو مجبور اور بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں اس کی سن رہا تھا اور مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کے باہر نکل جاؤں۔ کسی مفلوج ہو جانے والے شخص کی طرح میرا جسم میرے ارادے کی تعمیل نہیں کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔
اس کا ریشمی دوپٹہ پھسل کر نیچے گر گیا اور میں اسے نہیں اس کے کھلے گریبان کے اندر دیکھ رہا تھا جو کسی آتش فشاں کے دہانے کی طرح تھا۔ میں نفرت کرتی ہوں، اس سے پہلے بھی کرتی تھی۔ اگر وہ چاہتا تو اپنے سلوک سے میری نفرت کو محبت میں بدل سکتا تھا۔ میں بار بار محبت کے لفظ استعمال کر رہی ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ محبت وہ پھر بھی نہ ہوتی، قناعت ہوتی۔ اس کی آواز اب بہت دور سے کہیں آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ناطاقتی بے سبب نہیں تھی، دماغ نے اس کا سبب تلاش کر لیا تھا۔ اس نے کافی میں کچھ ملا دیا تھا۔ جب میں اس کی چائے کو میٹھا بنانے والی گولیاں لینے کے لیے اٹھا تھا، اسی وقت شاہینہ نے میرے مگ میں کچھ ڈال دیا تھا۔ اس نے جھوٹ بولا تھا کہ اسے شوگر کی شکایت ہے۔ مقصد مجھے ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے ہٹانا تھا۔ تم کہو گے بے شرم اور بے حیا مجھے، ہاں میں فاحشہ ہوں، جو عزت دار نہ ہو وہ اور کیا ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو میں بد کردار ہوں، تو چلو میں بد کردار بن کے دکھاتی ہوں۔ کب سے میں تمہاری توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں مر مٹی ہوں تم پر، کسی دوسرے مرد پر فریفتہ ہونے کا یہ میرا پہلا تجربہ ہے، اور میں بہت خوش ہوں، شرمندہ نہیں ہوں۔ آخر تم کیوں دیوانے ہو نورین کے خیال میں؟ مجھے دیکھو، میں تمہارے سامنے ہوں، میرے ساتھ چلو۔ تم نے انور کا اعتماد بھی حاصل کر لیا تھا، تم اکبر کا بھی حاصل کر لو گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے خود اپنی آواز کسی کنویں کی گہرائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ مجھ پر جھک آئی۔ ہو سکتا ہے، سب ہو سکتا ہے اگر تم چاہو اور میں چاہوں، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس کے وجود کی آنچ دیتی نرم خوشبو میرے حواس پر طاری ہو کر مجھے مزید بے دست و پا کرنے لگی۔ میں نے اس کے سحر سے آزاد ہونے کی آخری ناکام کوشش کی۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تم آگ سے کھیل رہی ہو، بارود کے ڈھیر پر بیٹھی ہو۔ اکبر کو پتہ چلے گا تو… اکبر وہ میرا پالتو کتا ہے، نہ وہ شوہر ہے میرا، نہ میں اس کی بیوی۔ ہر عورت اس کی بیوی ہے۔ مجھے تو رسم و رواج کی زنجیروں نے اس کے ساتھ باندھ دیا ہے، اور وہ لالچی کتا مجھے بیوی کا درجہ دینے پر مجبور ہے، کیونکہ میں عورت نہیں، بہت بڑی جاگیر ہوں۔ اپنے باپ کی آدھی جائیداد ہے میری، اسے وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں گڑ گڑایا۔ تم جانے کے لیے تو نہیں آئے تھے میرے پاس۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کے اپنی طرف کھینچا۔ میں اٹھتا چلا گیا، جیسے ہوا کے رخ پر پتنگ کو ڈور تھامنے والے ہاتھ کی خفیف سی جنبش اٹھا دیتی ہے۔ ڈرتے کیوں ہو؟ یہاں کوئی نہیں آ سکتا، کسی کو کچھ نظر نہیں آ سکتا، کچھ معلوم نہیں ہو سکتا، بس میں دیکھ سکتی ہوں تمہیں، اور تم۔ میں اس کیفیت کو اب کسی ہپنوٹائز ہو جانے والے شخص کی طرح سمجھ سکتا ہوں۔ میرا نہ اپنے ذہن پر اختیار تھا نہ جسم پر۔ مجھے معلوم نہیں کافی میں اس نے جو دوا مجھے دی وہ کیا تھی۔ ایسی دوائیں بہت ہیں جو عقل اور ارادے کو مفلوج کر دیتی ہیں۔ تفتیش کرنے والے ادارے ان دواؤں کو ایسے ملزمان پر آزماتے ہیں جو غیر معمولی قوت ارادی کے مالک ہوں، اور تشدد کا کوئی بھی حربہ ان کی زبان کھلوانے میں کار کرنا ہو۔ ایسی دوا ان کی ذہنی مزاحمت ختم کر دیتی ہے۔ پھر وہ سب جو ان کے ذہن میں ہو یوں ان کے منہ سے نکلنے لگتا ہے، جیسے سیلاب کو روکنے والے شیشے میں ایک شگاف سے پانی بہتا ہے۔ اس رات کے نقش ٹوٹوں کی طرح ہیں، کسی فلم کے ٹکڑے جو بے ترتیب ہونے کے باوجود ایک فلم کا حصہ ہوں۔ وہ سب بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس رات کی صبح مجھے یاد ہے۔ وہ صبح میرے اپنے بیڈ روم میں بڑی دیر سے آئی تھی۔ میں ایک بار جاگا اور کچھ بھی مختلف نہ پا کے پھر سو گیا۔ دوسری بار آنکھ کھلی تو مجھے کچھ یاد آیا، لیکن غنودگی غالب تھی۔ میں نے خود کو قائل کیا کہ وہ خواب تھا۔ تیسری بار عقل نے مجھے ڈھنڈوڑا، اٹھیے، بس اب اٹھیے۔ خواب ختم ہوا، سحر ہوئی، اور میں ایک دم اٹھ بیٹھا۔ میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا، سب کچھ وہی تھا، ویسا ہی تھا جیسا ہوتا تھا۔ پھر وہ منظر جوڑتے بادلوں کی طرح یادوں کے افق سے گزر رہے تھے، کچھ آوازوں کی سرگوشیاں، ان کا پیغام واضح ہے۔ خوشبو کے جھونکے میں خود ریشم کی طرح میرے وجود پر سرسراتے ہیں، اور ایک ہی چہرہ ہے، انجانا بھی اور جانا پہچانا بھی، اپنا بھی اور پرایا بھی۔ حقیقت کا احساس بڑی صفاقی سے اترا، اور میں رفتہ رفتہ خواب کے منظر سے احساس کی حقیقت کو اخذ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑا۔ یہ کسی جگسا پزل کی طرح تھا، گتے یا پلاسٹک کے بے ترتیب مختلف ٹیڑھی میڑھی شکلوں والے ٹکڑے جن کو ذہانت سے صحیح جگہ بٹھا کے چھوڑ دیا جائے تو ایک مضبوط صورت یا تصویر بن جاتی ہے۔ رگوں میں میرا لہو سرد ہونے لگا۔ یا میرے خدا، آخر میرا ایسا کیا گناہ تھا جس کی پاداش میں تو مجھے بار بار موت سے بدتر اذیت دیتا ہے؟ میں پھانسی کے تختے تک پہنچا اور قریب آتی موت کی ساری اذیت کا تجربہ کر کے پھر زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ نورین کے ساتھ ایک حسین شب کے خواب کا انجام یہ ہے کہ وہ فاطمہ بن کر مجھے پہچانتی بھی نہیں، اور آج نہ جانے کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، اور کس عذاب میں ہے۔ میں پھر ایک قیدی ہوں جس کے 3 طرف آتشی اسلحہ بردار قاتلوں کے ہاتھ ٹریگر پر ہیں۔
ایک ان کے جو مجھے چشمدید گواہ کی حیثیت سے زندہ نہیں دیکھنا چاہتے، دوسرے وہ جو جانتے ہیں کہ میں فرید الدین ہوں، اور اب تیسرے اس حویلی کی عزت کے رکھوالے جو بالآخر جان جائیں گے کہ ان کے حفاظتی حصار کو توڑ کے ان کی آبرو پر شب خون مارنے والا میں تھا۔ جیسے جیسے دن چڑھتا گیا میرے اشتعال کا الاؤ بھڑکتا گیا۔ میں نے غسل کیا، پھر ناشتہ۔ دیوانگی کی ایک خواہش بار بار مجھے اکساتی تھی کہ میں سیدھا شاہینہ کے کمرے میں جاؤں اور اس کی نازک گردن کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں دبا لوں اور اس وقت تک دبائے رکھوں جب تک اس کا شیطانی دماغ اور حیوانی جسم بے جان نہ ہو جائیں، اور پھر مجھے قتل عمد کا مرتکب ٹھہرانے والوں کو بتاؤں کہ پاگل اکیلا میں نہیں، یہ عورت سب کو پاگل بنا چکی ہے۔ لیکن ایسے سب خیال زنگ خوردہ ناکارہ پرانے ہتھیاروں سے بھی زیادہ بے مصرف تھے۔ شاہینہ نے جو جال رات کی تاریکی میں میرے لیے بچھایا تھا وہ صبح کا اجالا اترنے سے پہلے سمیٹ لیا تھا، اور وہ غائب ہو جانے والا جال تھا جس کے وجود کو ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ ایک جادوگرنی تھی جس نے رات کی سیاہی میرے اور اپنے جسم پر مل دی تھی، لیکن دن کے اجالے میں کوئی دیکھ سکتا تھا تو اس کا پاک شفاف وجود اور میرا وہی اجلا روپ۔ سیاہی کا ایک ذرہ بھی اب کہیں نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاہینہ میرے سامنے آئے گی تو میں کیا کہوں گا، کیا کروں گا، وہ کیا کہے گی، کیا کرے گی، کہ حویلی میں شور محشر بپا ہو گیا۔ میں نے بڑی چوہدرائن کو سینے پر 2 ہتھڑ مار کے چلاتا اور دیوانہ وار دوڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک ساتھ انور اور شاہینہ دیوانہ وار بڑے چودھری کے کمرے کی طرف دوڑتے دکھائی دیے۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ گو غیر متوقع کچھ بھی نہیں تھا، لیکن توقع کا سلسلہ بالآخر منقطع ہو گیا۔ بڑے چودھری کا بیمار دل ہر مسیحائی کے جھنجھٹ سے آزاد ہو کے خاموش ہو گیا تھا۔ میرا بڑے چودھری کے کمرے کی طرف لپکنا بھی غیر ارادی عمل تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی سب سے پہلے میں نے شاہینہ کی چیخ سنی۔ جب میں اندر داخل ہوا تو عجب وحشت کا عالم تھا۔ بڑی چودھرائن اپنے بال نوچ رہی تھی اور چیخ چیخ کر منہ پر تھڑ مار رہی تھی۔ ہائے میرا پتر، ہائے میرا پتر۔ بڑے چودھری پر ڈاکٹر جلالی جھکا ہوا تھا اور اسے کوئی انجیکشن لگا چکا تھا۔ اس کے سارے مانیٹر آن تھے۔ وہ زندہ تھا۔ فرش پر شاہینہ بے سود پڑی تھی اور انور اسے اٹھانے کی کوشش میں ناکام تھا۔ اس کی مدد میں نے کی اور ہم نے شاہینہ کو اٹھا کے صوفے پہ ڈال دیا۔ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دنیا کے لیے قیامت نہ جانے کب آئے گی، اس حویلی میں آ گئی تھی۔ اکبر مر گیا تھا۔ اپنی اسیری کے آخری دن اسے قید حیات سے رہائی مل گئی تھی یا دے دی گئی تھی۔ سر دست کیوں اور کیسے کا سوال کہیں نہیں تھا۔ 1000 صبر آزما مرحلے اور بھی تھے۔ میں نے انور کو دیکھا۔ اب وہ ماں کو سنبھال رہا تھا جو دیوانگی کے ایک کیفیت میں دیوار سے سر ٹکرا کر رو رہی تھی۔ اس نے وحشت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ بھابھی کو لے جا اس کے کمرے میں۔ اٹھا کے لے جاؤں؟ میں نے بے وقوفوں کی طرح دہرایا اور بڑی مشکل سے تھوک نکلا۔ انور چلایا، صوفہ خالی کر، ماں جی کو لٹانا ہے یہاں۔ میں ایک دم جھکا اور میں نے بے سود پڑی شاہینہ کے نرم گداز ڈھیر کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹ لیا۔ مجھے وہ کھوکھلی محسوس ہوئی کیونکہ اسے اٹھانا مجھے ذرا بھی مشکل نہیں لگا۔ برآمدے سے گزر کے میں نے چند قدم کے فاصلے پر بیڈ روم کا دروازہ ٹھوکر مار کے کھولا اور شاہینہ کو اس کے بستر پر لٹا دیا جہاں مجھے ملامت کرنے والی کوئی شکن بھی محسوس نہ ہوئی۔ سلونی اسی وقت نمودار ہوئی۔ سلیم، یہ کیا ہوا؟ اس نے پروحشت لہجے میں کہا۔ تم اسے دیکھو، میں نے کہا اور پھر باہر نکل گیا۔ بڑے چودھری کے کمرے میں ڈاکٹر جلالی بھی اب انور کی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ہر شوق کا ایک ہی علاج ہے، سکون، ٹھہراؤ، ہوش سے بیگانگی۔ دماغ بھی جب صدمہ یا اذیت برداشت نہیں کر پاتا تو بے ہوشی کی پناہ میں چلا جاتا ہے۔ انجیکشن دوران خون میں شامل ہوتا ہے اور 3 منٹ میں اپنی گردش پوری کرنے والا خون سب کو سلا دیتا ہے۔ تمام جسم کو دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ دماغ کے لیے پہلا علاج بے خبری ہوتا ہے۔ بڑے چودھری کے دل ناتواں نے یہ صدمہ سہار لیا تھا۔ اب وہ سکون میں تھا۔ دیوانگی میں حد سے گزر جانے والی چوہدرائن بھی اب بے حس و حرکت پڑی تھی۔ انور نے ایک گہری سانس لے کر اپنے سر کو جھٹکا، پھر میز پر سے بوتل اٹھا کے کٹاکٹ پانی پیا۔ آ میرے ساتھ آ، وہ بولا اور باہر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے لپکا۔ اسی وقت میں نے ریشم کو شاہینہ کے کمرے میں جاتے دیکھا اور رک گیا۔ ڈاکٹر جلالی، شاہینہ ادھر ہے۔ آئی نو، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، پھر انور کے پیچھے گیا۔ اب وہ تہہ خانے کے دروازے پر تھا۔ پھر وہ رکا اور پلٹ کے بولا، گل چاچا کو بلاؤ، اور پھر نیچے اتر گیا۔ میں واپس ہوا۔ چند منٹ کے بعد میں گل چاچا کے ساتھ تہہ خانے کی سیڑھیاں اترا تو مجھے اکبر نظر آیا۔ وہ بیڈ پر بالکل سیدھا پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں اور صورت پر نزا کی کرب کی ساری کیفیت ٹھہر گئی تھی۔ بیڈ پر اور نیچے وہ سب پڑا تھا جو قے کی صورت میں اس کے حلق سے نکلا تھا۔ کمرے میں اس کی ہلکی سی بو یہ ظاہر کرتی تھی کہ پیٹ سے نکلنے والا یہ مواد کافی دیر سے پھیلا ہوا ہے۔ یہ قید خانہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔
انور نے تو 1.5 سال اس زمین دوز کمرے میں پابا زنجیر رہ کے گزارا تھا۔ اکبر کے لیے حالات اتنے سخت نظر نہیں آتے تھے، اس کے ہاتھ آزاد تھے، صرف ایک پیر میں زنجیر کا حلقہ اب تک موجود تھا، لیکن اس زنجیر کے سوا اکبر کے لیے تکلیف کی کوئی بات نہ تھی۔ اس کا بیڈ بہت آرام دہ تھا، وہاں موجود کارپٹ اور فرنیچر نئے لگتے تھے، فریج اور ٹی وی موجود تھا، ایک اے سی اس وقت بھی کام کر رہا تھا۔ چنانچہ زیر زمین نہ گھٹن تھی اور نہ گرمی۔ ادھر پیچھے والے محافظ ابھی تک اپنی جگہ موجود تھے، لیکن جانتے تھے کہ سیکیورٹی کا مسئلہ اب نہیں رہا، وہ حکم کے غلام تھے۔ اکبر کو اتنی ہی رعایت دیتے تھے جتنی انور سے اجازت تھی۔ انور بے حس و حرکت بیڈ کے پاس کھڑا بھائی کی لاش کو گھور رہا تھا۔ یہ بے یقینی اور یقین کی رسہ کشی بالکل فطری تھی۔ چاچا گل کو اس نے دیکھ کر سر اٹھایا۔ چاچا گل، سارے گارڈز ہٹا کے باہر بھیج دو، حویلی کے چاروں طرف پہرا بٹھا دو۔ جی سر، چاچا گل نے کہا، آپ خود کو سنبھالیں، اور دیکھو ابھی نہ کوئی حویلی سے باہر جائے گا نہ اندر آئے گا، گیٹ بند کر دو، جاؤ، وہ دھاڑ کے بولا اور پھر میری طرف دیکھنے لگا۔ تو پوچھے گا نہیں یہ کیسے مر گیا؟ نہیں، زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ مر گیا، اس کو کسی نے زہر دیا تھا کھانے میں، خدا کی قسم میں نے نہیں دیا۔ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میں اتنا برا نہیں ہوں ملک، میں نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلا دیے، میں جانتا ہوں، مگر اور سب تو نہیں جانتے، وہ بھی جو میرے اپنے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ شک تجھ پر کیا جائے گا، لیکن اب ہم کیا کریں گے، کیسے دیں گے یہ خبر دنیا کو؟ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ کچھ چھپانا بھی تو ناممکن ہے۔ کیا کھانے میں زہر کی تصدیق ہو گئی؟ تصدیق کر دی ہے ڈاکٹر جلالی نے، پوسٹ مارٹم ہوگا تو زہر کی نوعیت بھی سامنے آ جائے گی، پولیس کیس تو ہوگا۔ زہر کھانے میں دیا کیا؟ میں نے قریب ہی میز پر رکھے کھانے کے برتنوں کو دیکھا۔ انور نے اقرار میں سر ہلایا۔ کھانا ماں لائی تھی، تو نے بھی دیکھا تھا، وہ کھانے کی میز پر سے اٹھ گئی تھی، وہ منتظر تھی کہ شاہین نہ اٹھے، پھر وہ خود اٹھ گئی، اس نے بھی یہی کھایا تھا اکبر کے ساتھ۔ اگر اسے معلوم نہیں تھا تو صرف اکبر کیوں؟ میں نے کہا، یہ سارے سوالات تفتیش کرنے والوں کے لیے چھوڑ دے، وہ مجھ سے بہت کچھ پوچھیں گے، ابھی تو اسے اوپر لے جانا ہے، پھر ان کو اطلاع دینی ہے پیر صاحب کو، پولیس کو بلانے کا سارا کام وہ کر لیں گے، ان کا داماد تھا آخر، اور میں اس کا دشمن، وہ سب کو بتائیں گے، شاہینہ بھی گواہی دے گی۔ گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ماں باپ بھی۔ نہیں سلیم، اب نہیں ہوں گے۔ ہوں گے، میں نے سختی سے کہا، وہ پاگل نہیں ہے کہ ایک مار جائے تو دوسرے کو خود مار دیں، اور پیر صاحب کا داماد اب تو بھی ہے، اتنا مایوس مت ہو، یہی سب لوگ تجھے بچائیں گے، مگر ان کی نظر میں قاتل رہوں گا میں ہمیشہ۔ کیسے مانے گی شاہینہ جو بیوہ ہو گئی، اور اس کی بہن؟ انور، یہ فکریں چھوڑ۔ چاچا گل پھر سیڑھیوں پر نمودار ہوا اور گھبراہٹ میں گرتے گرتے بچا، جناب علی، وہ جو کچن میں کام کرتی تھی سغرا، کیا ہوا اسے؟ انور نے پروحشت لہجے میں پوچھا۔ وہ بھی مری پڑی ہے اپنے کوارٹر میں، ابھی پتہ چلا ہے۔ وہ کیسے مر گئی؟ یہی سب کھا کے؟ انور نے میز پر رکھے بچے ہوئے کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تو معلوم نہیں سرکار۔ انور نے فریادی نظروں سے مجھے دیکھا۔ یہ کیا ہے ملک؟ اگر زہر اس نے ملایا ہوتا تو یہ کھانا وہ خود کیوں کھاتی؟ شاید اسے بھی معلوم نہیں تھا، زہر کسی اور نے ملایا، الزام سغرا پر آتا، ملزم وہ بنتی جس نے یہ سازش کی، اس نے سغرا کو بھی راستے سے ہٹا دیا۔ خیر، اب معاملات پولیس کے ہینڈل کرنے کے ہیں، ہمیں اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، گھبرا مت، اگر تو بے گناہ ہے تو خود پر اور خدا پر اعتماد رکھ، تفتیش کی زد میں تو میں بھی آ جاؤں گا، اور پولیس اگر بال کی کھال نکالے گی تو معلوم ہو جائے گا کہ میں کون ہوں، میرے لیے کتنا بڑا رسک ہے، مگر اب حالات کا مقابلہ تو کرنا پڑے گا۔ اکبر کی لاش کو ملازموں کی مدد سے اوپر پہنچایا گیا اور اسے صاف ستھرا کر کے انور کے کمرے میں رکھ دیا گیا۔ جب انور اپنے پیر سسر کو فون پر یہ خبر دے رہا تھا تو میں نے موقع غنیمت جانا اور ڈاکٹر جلالی سے بات کی۔ وہ چپ چاپ بڑے چودھری صاحب کے کمرے میں ایک کرسی پر اکیلا بیٹھا تھا۔ تم ذمہ دار ہو سب کے۔ اس نے خالی خالی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے حیرانی سے کہا، یس، تم نے مجھے دھکیلا اس دلدل میں، مجھے ایک پرسکون زندگی سے یہاں کھینچ لائے۔ غیب کا علم ہوتا تو میں خود یہاں کیوں آتا ڈاکٹر؟ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ کیا میں جا سکتا ہوں؟ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، بیان گواہی سب سے گزرنا پڑے گا مجھے۔ آئی ایم سوری، بعض اوقات نیکی بھی گلے پڑ جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نیکی سے بدظن ہو جائیں اور نیکی نہ کریں۔ آپ کے ایک بیان کے بعد گلو خلاصی ہو جائے گی، پھر آپ جانے کے لیے آزاد ہوں گے، مگر میں ہر طرف سے محصور ہوں، کہیں نہیں جا سکتا۔ میں جانتا ہوں تم ایک اچھے آدمی ہو۔ میری جگہ ڈاکٹر کیا ایک معاملے میں میری رہنمائی کریں گے؟ یہ میری ذہنی الجھن ہے،
آپ نے لاش دیکھی؟ کیا ایک نظر میں آپ کو زہر کی نوعیت کا کچھ اندازہ ہوا؟ آر یو میڈ؟ یہ ناممکن تھا. اس کے پیچھے بہت پیچیدہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. ہاں، اسے مرے ہوئے کم سے کم 10 گھنٹے ہو چکے تھے. میں نے کہا، کھانا پکا کے دینے والی عورت بھی مر گئی ہے یا مار دی گئی ہے. وہ خود زہر کہاں سے لاتی؟ جس نے اسے زہر فراہم کیا بعد میں اسے بھی مار دیا. تم نے دیکھا ان کے لیے کام کرنے والے، آس پاس رہنے والے غریب اور محنت کش کتنے پرسکون ہیں، کیونکہ ان کی زندگی ایسی نفرتوں سے اور سازشوں سے خالی ہے. وہ ہل چرا رہے ہیں ان کے لیے، باغوں میں پھل اگا رہے ہیں ان کی دولت مندی میں اضافے کے لیے. ان کی زندگی میں ہوس، لالچ اور نفرت نہیں ہے. اب اس آدمی کو دیکھو، تمام عمر اس نے کیا کیا، اور اب مر رہا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے. وہ جتنا بیمار نہیں ہے اتنا دکھی ہے اور بے بس ہے، خوف زدہ ہے. خود کو تمام معاملات سے الگ رکھنا ڈاکٹر، لا علم اور بے خبر رہنے میں ہی عافیت ہے. تم صرف علاج کرتے تھے. اس نے ایک آہ بھری. ہاں، چودھری اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے مجھے سب بتاتا تھا. اس کا دوست جو نہیں ہے یہاں کوئی. مگر تم ٹھیک کہتے ہو. چودھری زندہ رہے گا؟ اس نے ہاتھ پھیلا کے لا علمی کا اظہار کیا. خدا بہتر جانتا ہے. یہ مر گیا تو کیا، اور اگر زندہ رہا تو کیا. اس کا وجود تھوڑی سی بہت جذباتی اہمیت رکھتا ہے، وہ بھی صرف بیوی کے لیے. اس کی افادیت سب کے لیے ختم ہو گئی ہے، جیسے میری. باہر ایک شور سا اٹھا. میں نے پیر صاحب کی شاہی سواری کو حویلی کے اندر آتا دیکھا. پیچھے دوسری بابردہ گاڑی سے ان کی بیوی اور بیٹی روتی پیٹتی اتری اور سیدھی شاہینہ کے کمرے میں چلی گئیں. پیر صاحب چند منٹ اندر رہے، پھر باہر آئے تو سیدھے بھائی کے کمرے میں پہنچ گئے. انہوں نے ایک سرد شفاف سپاٹ نظر مجھ پر ڈالی اور جھک کر اپنا ہاتھ بھائی کی پیشانی پر رکھا. غالباً وہ اس کی شفا یابی کے لیے کوئی وظیفہ یا روحانی عمل کر رہے تھے. نہ انہوں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا، نہ اس سے کوئی سوال کیا. میرے ساتھ آؤ، پیر صاحب نے حکم دیا اور باہر نکل گئے. میں اٹھ کے ان کے پیچھے چل پڑا. مجھے آپ سے تعزیت بھی کرنی چاہیے اور یہ بھی کہنا چاہیے کہ مجھے واقعی بہت صدمہ ہے. اب جب کہ ہم نے تمام مسائل کا ایک قابل قبول حل تلاش کر لیا تھا. انہوں نے نظر جما کے مجھے دیکھا. انور کہاں ہے؟ حویلی میں ہی تھا، ابھی وہی سب سنبھال رہا تھا. اس کے لبوں پر ایک زہریلی خطرناک مسکراہٹ نمودار ہوئی. ہاں، سنبھالنے والا اب وہی تو رہ گیا ہے، بلاؤ اسے. وہ میرے بیڈ روم میں داخل ہو کر صوفے پر گر گئے تھے. صاف ظاہر تھا کہ اندر سے وہ کتنے دکھی، اپسیٹ اور مشتعل ہیں، مگر بے بسی نے انہیں مغلوب کر لیا ہے. وہ سب کچھ ہار جانے والے جواری سے زیادہ دل برداشتہ اور مایوس تھے، مگر اس کا اعتراف نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان پر ذمہ داریوں کا وہ پارے گراں تھا جسے اتار پھینکنا ممکن نہیں تھا. انور ان کے سامنے بیٹھ گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا، دروازہ بند کرو، ہمارے پاس وقت کم ہے. میں بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا. کیا آپ نے پولیس کو اطلاع دی ہے؟ ابھی نہیں. تم نے دی؟ ہم نے ایک ساتھ انکار میں سر ہلا دیے. ان کی بڑی بڑی جلالی اور لال آنکھیں مجھ پر اور انور پر مرتکز تھیں. بہت اچھا کیا، لیکن پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے. انور بولا، ہم اس قانونی معاملے کو خاندانی معاملہ قرار دے کر اس پر پردہ نہیں ڈال سکتے. میں نے کہا. پیر صاحب نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. یہ کس نے کہا؟ میں اور انور خاموش بیٹھے خلا میں دیکھتے رہے. پھر انور بولا، نام تو میرا ہی لیا جائے گا. اس کی بہت معقول وجہ ہے. میں اس انتظام سے ناخوش تھا. اب میں اکیلا وارث ہوں. یہ ٹھیک ہے، اس لیے تمہاری حفاظت ضروری ہے. میں کسی طرح بھی تمہیں قانون کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا. قانون بھی مجھے نہیں چھوڑ سکتا، میں جانتا ہوں. انہوں نے خفگی سے کہا، تم کچھ نہیں جانتے. چودھری کی حالت ایسی نہیں کہ اس کا آخری سہارا بھی نہ رہے. ابھی وہ زندہ ہے، کر کچھ نہیں سکتا تو کیا، میں ہوں نا. اس یقین کے باوجود کہ یہ عمل میرا تھا، جو ہو چکا اس کو دیکھوں یا میں جو ہو سکتا ہے اس کی فکر کروں. مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ قرض چکانے کا وقت بھی اچانک آ جائے گا. کس قرض کی بات کر رہے ہیں آپ؟ انور بولا. کل تم نے مجھے قانون کی نظر میں رسوا نہیں ہونے دیا. اگر تم ایسا نہ کرتے تو معلوم ہے کیا ہوتا. میں اور انور نظروں میں سوال لیے بیٹھے رہے. مجھے روزینہ کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے خاموشی سے دفن کرنا پڑتا. الزام کا سارا کیچڑ اسی کی ذات پر گرا تھا. تم نے اسے بھی محفوظ کیا اور مجھے بھی رسوائی سے بچایا. کبھی تو مجھے احسان کا یہ قرض اتارنا ہی تھا. اب تم میری گاڑی میں نکل جاؤ. میں نکل جاؤں؟ کہاں؟ انور سٹ پٹایا. گاڑی تمہیں میرے ایک مرید کے گھر پہنچا دے گی. تم 4 دن سے وہاں تھے. لیکن تایا، کل تو دستخط کیے میں نے. دستخط کیے کس تاریخ میں؟ 1 ہفتہ پہلے تم یہاں ضرور تھے، گزشتہ روز نہیں تھے. ہم بتا دیں گے سب کو. تم آؤ گے شام کو تدفین سے پہلے. میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ انور نے سر ہلایا. جی. اور پولیس کا کیا کام یہاں؟
پولیس کیوں آئے گی بیوقوف؟ کیا ہم خود اپنی رسوائی کا اسٹیج سجائیں گے؟ اکبر میرا داماد تھا، شاہینہ کا شوہر تھا۔ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے اپنی بیٹی کے لیے۔ بہت عمر ہے ابھی اس کے سامنے، اور وہ اکیلی رہے گی جب تک زندہ رہے گی، مگر اکبر کی موت کو قتل بنا کے اسے یا مجھے یا کسی اور کو بھی کیا فائدہ ہوگا؟ نقصان تو ہو گیا، اب رسوائی بھی ہو، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تم جاؤ یہاں سے، اور یہاں کے معاملات کو مجھ پر چھوڑ دو۔ انور اٹھا۔ اب وہ انہیں طنز تمسخر یا حقارت سے پیر صاحب نہیں کہہ رہا تھا۔ میں جاتا ہوں تایا، مگر ایک بات بتا دیں مجھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کسے بچا رہے ہیں، اپنے داماد کو یا ایک مجرم بھتیجے کو؟ وہ دھاڑ کر بولے، کیا فرق پڑ جائے گا اس سے؟ فرق مجھے پڑے گا، کیا میں مجرم ہوں؟ مجھے نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم، اور کبھی معلوم بھی نہیں ہوگا۔ جلدی جاؤ، تمہیں واپس بھی آنا ہے عصر تک۔ انور نکل گیا۔ میں نے اسے ایک گاڑی میں سیاہ شیشوں کے پیچھے غائب ہوتا اور گاڑی کو حویلی سے جاتا دیکھا۔ اچانک میرے دماغ پر سے فکر اور پریشانی کی بھاری چٹان ہٹ گئی تھی۔ جو مسائل قانون کی مداخلت سے پیدا ہوتے اچانک بے وجود ہو گئے تھے۔ پیر صاحب نے اپنی عملی دانش سے قانون کو دخل اندازی کا موقع ہی نہیں دیا تھا اور سب کچھ سنبھال لیا تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کچھ دیر بعد کہا۔ کیا خدا نے تمہیں عقل نہیں دی ہے؟ فیملی میں ایک موت ہو گئی ہے، تمام انتظامات کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ سب معمول کے مطابق ہوگا، کچھ لوگ تدفین میں شریک ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ اکبر کئی مہینے سے بیمار تھا، اسی لیے ڈاکٹر یہاں رہتا تھا، یہ باپ بیٹے دونوں کا علاج کر رہا تھا۔ انور نے تمام معاملات سنبھال رکھے تھے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے ڈاکٹر ایسا نہ کہے، تم دیکھو گے کہ وہ یہی کہے گا۔ اور شاہینہ یا اکبر کی ماں؟ یہ کیا بے وقوفی کے سوال کر رہے ہو؟ پیر صاحب نے برہمی سے کہا۔ وہ ایسا کیوں نہیں کہیں گی؟ ابھی صدمے کا اثر ہے، کچھ دیر کے بعد میں انہیں سمجھا دوں گا، وہ بھی انور کو بچائیں گی، ورنہ اس خاندان کا وارث کہاں رہے گا؟ نسل کیسے چلے گی؟ تم نہیں سمجھتے یہ باتیں، اس لیے جاؤ، نوکروں کو سمجھاؤ، ریشم سے اور سلونی سے کہہ دو، جاؤ۔ سارا دن میں نے اکبر کی آخری رسومات کو عقیدت اور احترام سے تعمیل کے مراحل طے کرتے دیکھا۔ اکبر کے ماں باپ صدمے سے بے حال تھے، ان کے ساتھ سوگواروں اور تعزیت کرنے والوں کو بیٹھنے ہی نہیں دیا گیا۔ تایا کی حیثیت سے تمام ذمہ داریاں پیر صاحب نے سنبھال لی تھیں، وہ محترم ہی نہیں معتبر بھی تھے، مستند تھا ان کا فرمایا ہوا۔ اکبر کے بیماری کے بارے میں کسی نے سوال ہی نہیں کیا۔ وہ 6 مہینے شہر میں زیر علاج رہا، پھر وہاں ڈاکٹر نے جواب دیا تو اسے واپس حویلی میں لے آئے، اور ایک ڈاکٹر جو چودھری کے دل کا علاج کر رہا تھا اس کی آخری وقت تک دیکھ بھال کرتا رہا۔ لیکن موت سے کس کو رستگاری ہے؟ اللہ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ تعزیت کے لیے آنے والوں، تدفین میں شریک ہونے والوں میں سے چند ایک کے سوا میں کسی کو بھی نہیں پہچانتا تھا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ پیر صاحب سے بڑی عقیدت کے ساتھ ملتے تھے، ان کے ہاتھ چومتے تھے، اور چند ایک نے قدم بوسی بھی کی۔ پیر صاحب ایک کرسی پر بڑی تمکنت سے براجمان تھے۔ آگے ایک طرف صرف ان کی کرسی تھی، ان کے پیچھے ایک طرف انور تھا اور دوسری طرف میں۔ انور شام 4 بجے ہی یہ افسوسناک اطلاع ملنے کے بعد لوٹا تھا۔ دکھ اور غمزدگی کے بھرپور تاثرات انور کے چہرے پر عیاں تھے۔ سامنے لمبائی میں قناتیں لگی ہوئی تھیں اور سائے کے لیے شامیانہ تان دیا گیا تھا۔ لمبائی کے رخ دونوں طرف کرسیاں تھیں، درمیانی جگہ پر سفید چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں، لوگ آتے تھے اور کچھ دیر بیٹھ کے چلے جاتے تھے۔ ایسے ہی حویلی کے اندر زنان خانے میں ہو رہا تھا۔ خواتین بدقسمت بیوہ اور ماں سے رسمی انداز میں تعزیت کرتی تھیں، اور وہی الفاظ تھے جو مسلسل دہرائے جا رہے تھے۔ مجھے ریشم نے بعد میں بتایا کہ خاندان کی دونوں غمزدہ خواتین نے اپنے غم کو حالات کی ضرورت سمجھتے ہوئے قبول کیا تھا۔ میں حیران بھی تھا کہ کس طرح ایک سرکاری بیان کی صداقت کو بے چون و چرا تسلیم کر لیا گیا تھا۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ شک کا اظہار کرے، یہ کہے کہ ہم نے تو 6 مہینے سے اکبر کے بارے میں ایسی کوئی بات کسی کے منہ سے نہیں سنی۔ افواہیں تو کچھ اور کہتی تھیں، سچ وہی تھا جو پیر صاحب نے فرمایا۔ جتنا میں قانونی نتائج سے پریشان تھا، اتنا ہی یہ معاملہ قانون کی مداخلت کے بغیر آسانی سے طے ہو گیا تھا۔ تدفین تک مقامی پولیس اور تھانے کا عملہ اور افسران بھی آئے، لیکن ان کا رویہ عام عقیدت مندوں سے مختلف نہیں تھا۔ پیر صاحب کے روحانی حلقہ عقیدت سے باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید اکبر کا باپ اس معاملے کو اتنی عمدگی سے نہ سنبھال پاتا جیسا کہ پیر صاحب نے فرمایا تھا۔ خود ڈاکٹر جلالی نے متعدد مواقع پر اکبر کی علالت اور اپنے علاج سے اسے بچانے کی پوری کوشش کا اعتراف کیا۔ بیماری کی نوعیت کے بارے میں پیر صاحب نے پہلے ہی فرما دیا کہ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، بس وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ شام کو جب تدفین مکمل ہو گئی تو حویلی پر ایک گہرا پرآسیب سناٹا مسلط ہو گیا۔
اچانک بہت بڑا انقلاب آ گیا تھا۔ انور کی اہمیت اس خاندان میں سب سے زیادہ ہو گئی تھی۔ اس کی زندگی کا تحفظ سب کے لیے اہم فریضہ بن گیا تھا۔ سوال خاندان کی بقا کا تھا۔ یہ سب سے اہم کام اب صرف انور کر سکتا تھا۔ اسی مناسبت سے روزینہ ٹاپ پر آ گئی تھی۔ شاہینہ کی حیثیت ثانوی ہو گئی تھی۔ شاید اب اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ اس زندگی میں دوبارہ اس کو سہاگن کہلانا نصیب ہو۔ خاندان میں اس کا ہم مرتبہ کوئی لڑکا نہ تھا جس کی وہ دوسری بیوی بن سکے۔ وہ باپ کی آدھی زمین جائیداد کی وارث تھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اس سے دستبردار ہو جائے تو کوئی اس کا ہم پلہ رشتہ قبول کر لیا جائے۔ اب سب کی مالک روزینہ تھی اور انور تھا۔ میں نے دماغ کو جھٹکا اور پلٹ کر پھر سونے کی کوشش کی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن میں کل سے اب تک کے واقعات کے عکس اندھیرے سینما ہال میں چلنے والی فلم کی طرح دیکھ رہا تھا۔ شاید اپنے اپنے کمرے میں سب ایسے ہی رات آنکھوں میں کاٹ رہے تھے۔ اچانک میں نے مکمل خاموشی میں بھونکنے والے کتوں اور دور چلانے والے گیدڑوں کی آواز سے الگ ایک آواز سنی۔ نہ جانے کون لوگ تھے جو باہر باتیں کر رہے تھے۔ میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 2 بجے تھے۔ پھر دھم سے ایسی آواز آئی جیسے زمین پر کچھ گرا ہو۔ خاموشی بہت گہری تھی۔ میرے اعصاب بہت کشیدہ اور احساس بہت بیدار تھا۔ میں کسی دوسری آواز کا منتظر رہا۔ کچھ لوگ بول رہے تھے۔ کسی نے غصے میں انہیں کہا، خاموشی سے کام نہیں کر سکتے۔ یہ آواز انور کی تھی۔ چنانچہ میرے لیے اٹھ کر باہر جانا اور یہ جاننا ضروری ہو گیا تھا کہ آدھی رات کے بعد وہ کس کارروائی میں مصروف ہے۔ میں اپنے کمرے سے دبے پاؤں نکلا۔ برآمدے میں ہر روز کی طرح لائٹس روشن تھیں اور پہرے دار بے جان مجسموں کی طرح مستعد کھڑے تھے۔ حالات نے ان کی کارکردگی کو بھی متاثر کیا تھا۔ دروازے اپنے پیچھے بند کر کے میں گیٹ تک گیا تو وہ مقفل تھا۔ بڑے میں بنایا گیا چھوٹا دروازہ بھی بند تھا۔ میں نے اندر سے دروازہ بجایا تو گارڈ نے باہر سے پوچھا، کون ہے؟ میں، ملک سلیم اختر، گیٹ کھولو۔ چند سیکنڈ کے توقف سے اس نے وادب ہو کر کہا، سوری ملک صاحب، گیٹ کھولنے کا آرڈر نہیں ہے۔ میں نے بگڑ کر کہا، کس کا آرڈر ہے یہ؟ چھوٹے چودھری صاحب کا۔ خواہ رات کو کچھ بھی ہو جائے، کوئی باہر نہیں جا سکتا، یا یہ صرف پابندی میرے لیے ہے؟ میرا پارا چڑھ گیا تھا۔ میرے سوال کا کوئی جواب نہیں آیا۔ گارڈ مجھ سے گستاخی نہیں کر سکتا تھا، اس نے خاموشی میں عافیت جانی تھی۔ میری عقل نے کہا کہ اس کا مطلب مجھے خود سمجھ لینا چاہیے۔ اب میں اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا نہیں سکتا۔ یہ جو میں حویلی کے اندر کہیں بھی آ جا سکتا ہوں، یہ بھی غنیمت ہے۔ خفت اور احساس تذلیل کے ساتھ میں لوٹا تو میرے دماغ میں ایک اور خیال آیا۔ ریشم کو جو بیڈ روم ملا ہوا تھا وہ دونوں طرف کے برآمدوں کا نقطہ اتصال تھا۔ کونے کے اس کمرے کی ایک کھڑکی سے اس طرف دیکھا جا سکتا تھا جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ برآمدے میں کھڑے محافظوں نے دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ اندر سے ایک خوفزدہ سرگوشی سنائی دی۔ کون ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا، ریشم، دروازہ کھولو۔ اس نے آواز پہچان کے دروازہ کھول دیا۔ اندر تاریکی تھی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی تو میں نے دروازے کو بند کر دیا۔ تم جاگ رہی ہو؟ تم بھی تو جاگ رہے تھے، یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ بولی۔ باہر جانے پر پابندی ہے، تم سے ملنے پر نہیں، میں نے تلخی سے کہا۔ آہستہ بولو۔ کسی تیسری آواز نے سرگوشی کی تو میں چونکا اور کھڑکی کی طرف دیکھا۔ سلونی ایک پٹ کھولے کھڑی تھی۔ لائٹ مت چلانا، اس نے کہا۔ کیا دیکھ رہی ہو تم؟ میں نے کہا۔ تم اس وقت باہر کیوں جانا چاہتے تھے؟ میں نے گارڈ کی آواز سنی تھی۔ باہر کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا اور اس کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ چپ چاپ دیکھو یہاں سے، ریشم نے کہا۔ تقریباً 50-60 گز کے فاصلے پر اندھیرے میں کچھ سائے سے حرکت کر رہے تھے۔ میں نے ابھی انور کی آواز سنی تھی۔ وہی نگرانی کر رہا ہے، باقی سب مزدور ہیں، ریشم بولی۔ او مائی گاڈ، یہ قبرستان میں آدھی رات کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ سلونی نے سرگوشی میں کہا۔ انہوں نے اکبر کی قبر کھود دی ہے۔ مجھے شوق لگا۔ اکبر کی قبر؟ وہ کس لیے؟ معلوم ہو جائے گا، یہاں چپ چاپ کھڑے رہو، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، تم بھی دیکھو، ریشم بولی۔ میں نے نظر جما کے دیکھا۔ تازہ قبر کو پھر کھودنا آسان تھا۔ اب وہ 3 فٹ نیچے رکھے گئے پتھروں کے سلیب ہٹا رہے تھے۔ باہر کھڑے ہوئے 2 مزدور یہ تختے ایک طرف رکھ رہے تھے۔ اب انہوں نے اکبر کی لاش تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ جو احترام تدفین کے وقت میت کو دیا جاتا ہے وہ اس وقت ممکن نہیں تھا۔ وہ احساس جرم و گناہ سے نروس تھے۔ انہوں نے کفن سمیت لاش کو کھینچا ہوگا۔ یہ ایک مشکل کام تھا۔ غالباً ایک بار کفن سلپ کر جانے سے اکبر دوبارہ نیچے جا گرا۔ انور نے غصے میں دانت پیس کر دونوں مزدوروں کو گالیاں دی۔ وہ کیا بولتے؟ انہوں نے دوسری کوشش میں لاش کو اوپر پہنچا دیا۔ اوپر کے دونوں مزدوروں نے اسے سنبھال لیا۔ اکبر کو اٹھا کر وہ کچھ دور چلے تھے جہاں اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ وہ غائب ہو گئے۔ یہ کہاں لے گئے ہیں اکبر کو؟ میں نے کہا۔
ابھی سوال مت کرو، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، تم بھی چپ کھڑے رہو۔ انور دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اس سمت دیکھ رہا تھا جدھر مزدور اکبر کی لاش لے گئے تھے۔ برگد کے نیچے پھیلے ہوئے پرانے درخت کے تاریک سائے سے وہ پھر لاش اٹھائے نمودار ہوئے۔ ریشم نے ایک ہلکی سی چیخ ماری اور پھر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پلٹ کر پیچھے سے پانی کا گلاس اٹھایا اور 2 گھونٹ لیے۔ اکبر کو پھر وہیں دفنانا تھا تو نکالا ہی کیوں تھا؟ سلونی نے کہا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، یہ اکبر نہیں ہے جو اکبر کی جگہ لٹایا جائے گا۔ کون ہے یہ؟ ریشم خوفزدہ سرگوشی میں بولی۔ مجھے بھی بس اتنا ہی نظر آ رہا ہے جتنا تمہیں ہوگا۔ آج کل میں کوئی مرنے والا، اکبر کو اس کی قبر میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ میں بتا سکتا ہوں ایسا کیوں کیا گیا۔ میں نے باہر نظر جما کر کہا، قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے۔ خدا نہ خواستہ کبھی قانونی مسئلہ کھڑا ہو اور پوسٹ مارٹم کی نوبت آئے تو قبر کھودنے پر جو لاش نکلے گی یا جو ڈھانچہ برآمد ہوگا اس سے کسی زہر خورانی کا پتہ نہیں چلے گا۔ وہ اکبر نہیں ہوگا مگر اس کا پوسٹ مارٹم اکبر کی حیثیت سے ہوگا۔ اس کا قیامت تک کوئی خطرہ نہ تھا، سلونی نے کہا۔ ایسا مت کہو بی بی، یہ دور اندیش لوگ ہیں۔ آج اکبر کی موت کا جو سبب بیان کیا گیا سب نے سر جھکا کر مان لیا، مگر شکوک کچھ لوگوں کے دلوں میں ہوں گے جن کا انہوں نے آج اظہار نہیں کیا۔ باتیں پہلے بھی گردش میں ہوں گی۔ میرا مطلب ہے افواہیں جن ملازموں اور خادماؤں کے ایک حکم سے زبان بندی کر دی گئی تھی، ان میں سے آج تک کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن کیا ضمانت ہے کہ کسی کی زبان کل کچھ کہتے یا کوئی دشمن ان سے اگلوا لے اور ان کی گواہی خرید لے۔ دشمن تو ہیں چھوٹے بڑے چودھری کے، پیر صاحب کے، اور وہ بھی طاقتور ہیں، اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں، تو اسے محتاط رہنا ضروری ہے۔ خاموشی کے ایک طویل وقفے میں ہم سب اکبر کی جگہ کسی نامعلوم شخص کو اس کی قبر میں لیٹتا دیکھتے رہے۔ بڑی عجلت میں قبر کو پھر سے بھر دیا گیا۔ سب کچھ ویسا ہی ہو گیا جیسا کہ پہلے تھا۔ اب کبھی پولیس نے دخل اندازی نہ کی تو پھر سورہ اسرافیل پر عرصۂ محشر میں جانے کے لیے یہاں سے اکبر نہیں کوئی اور نکلے گا، میں نے کہا۔ انور نے کھودے جانے والی قبر کے برابر کیے جانے کا سارا کام خود اپنی نگرانی میں کرایا۔ میں اس کی آواز نہیں سن سکتا تھا مگر اس کو ہاتھ کے اشارے سے سب کو ہدایات دیتا دیکھ رہا تھا۔ قبر پھر ویسی ہی بن گئی جیسی کہ تھی۔ اس پر تمام پھول پھر اسی طرح بچھا دیے گئے جیسے تدفین کے وقت ڈالے گئے تھے۔ آخر کل بھی تو وہ لوگ تعزیت اور فاتحہ خوانی کے لیے آئیں گے جن کو دیر سے خبر پہنچے گی یا جو دور ہیں۔ چھوٹے گاؤں قصبوں میں دنیا داری کی ساری رسمیں شہر کے مقابلے میں مذہبی فریضے کی طرح ادا کی جاتی ہیں۔ سلونی، یہاں کس کو گاڑا ہے اب؟ میرا صرف اندازہ ہے، اس میں سغرا آ گئی۔ وہ بھی تو اکبر کے ساتھ ہی مری تھی اپنے کوارٹر میں، وہی زہر تھا۔ آخر اس نے کیوں کھا لیا زہر؟ کھانا تو ایک ہی تھا جو اس نے پکایا تھا۔ تو بہت بے وقوف ہے ریشم، کھانا پکایا ضرور تھا اس نے، زہر کسی اور نے ڈالا۔ وہ کھانا اکبر کو بھی چلا گیا اور سغرا نے بھی بغیر کسی شک کے کھا لیا۔ وہ قاتل بھی بنی اور مقتول بھی۔ میں نے انور کو مطمئن ہونے کے بعد دوسری طرف جاتا دیکھا۔ قبرستان کے آخری حصے میں برگد کا پیڑ آ گیا تھا، اس کے آگے جنگل تھا۔ شاید یہ جگہ جنگل صاف کر کے نکالی گئی تھی۔ برگد کے پیڑ کو پرانا سمجھ کے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کا سایہ شاید 100 گز کے دائرے پر تھا۔ اس وقت وہاں تاریکی زیادہ گہری تھی۔ میں بھی قیاس کر سکتا تھا کہ اب انور اپنے بھائی کو سغرا کی خالی کردہ قبر میں لٹا رہا ہوگا۔ یہ آخری گوشہ گمنام تھا۔ یہاں 1 صدی پہلے کے وہ لوگ مدفون تھے جنہوں نے اس قبرستان کو سب سے پہلے آباد کیا ہوگا۔ اب تک ان کی ہڈیاں بھی خاک ہو چکی ہوں گی۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا، سلونی، یہ سغرا تو صرف ایک خادمہ تھی۔ ہاں، بہت پرانی تھی، 60 سال عمر ہوگی۔ پہلے اس کی ماں تھی یہاں، یہ یہیں بچی سے جوان ہوئی۔ میں نے اس کی شادی کا نہیں سنا، ہوتی تو بچے بھی ہوتے اور حویلی میں کام کرتے نظر آتے، یا گاؤں میں گھر ہوتے تو کبھی ماں سے ملنے آتے۔ وہ اکیلی تھی، سلونی نے بتایا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے شادی نہ کی ہو یا اسے کرنے ہی نہ دی گئی ہو؟ اتنے قسم ہیں تو ایک اور کی کیا ضرورت ہے؟ رکھے گا وہ بھی پاؤں کی جوتی بنا کے۔ یہ آزادی اچھی ہے، میں نے تلخی سے کہا۔ سلونی نے سر ہلایا۔ تھی تو اب بھی اچھی، گوری چٹی، صحت مند، بہت بن سنور کے رہتی تھی، جوانی میں سب کا دل لل جاتی ہوگی۔ میرے سوال کا مقصد کچھ اور تھا۔ ایک ملازمہ کو اس خاندانی قبرستان میں جگہ کیوں ملے گی، اور وہ بھی آباء و اجداد کے درمیان؟ ان کی روحیں کس قدر تڑپی ہوں گی اس بے عزتی پر۔ یہ تو ٹھیک کہا تم نے، خاندان میں تو کافی دن سے کوئی بھی نہیں مرا۔ پھر یہ لاش کس کی تھی؟ قبرستان کی حد کے باہر بھی جگہ ہے، اس کے گرد احاطہ کوئی نہیں۔ وہاں حویلی کے کسی خاص نمک خار کو جگہ مل جاتی تھی، وہاں کسی نئی قبر کی جگہ نہیں تھی۔ سغرا کو کہاں دفن کیا گیا تھا معلوم ہو جائے گا، سلونی بولی۔
میں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اکبر گیا خاندانی قبرستان سے باہر؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آخر یہ خیال کس کے دماغ میں آیا ہوگا؟ سب کے دماغ ایک ہی طرح سوچتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں اس وقت ہر فیصلہ یا تو پیر صاحب کر رہے تھے یا انور۔ پیر صاحب عیاری میں انور سے بہت آگے ہیں، ان کا دماغ کرمنل ہے۔ اسے میں دور اندیشی نہیں، مجرمانہ دفاع کہوں گا۔ ان کی نظر میں وہ امکانات اور اندیشی ہوں گے جن کی طرف انور کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا تمہارا مطلب ہے پیر صاحب نے کہا کہ سغرا کو یہاں دفنا دو تاکہ رات کو تبادلے میں آسانی ہو؟ ریشم بولی ہاں، سغرا کو شہید کا درجہ دینے میں کیا جاتا ہے؟ وہ کھانا پہلے خود کھا کے ثابت کرتی تھی کہ اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں۔ دراصل جب انور قید میں تھا تو اسے سلو پوائزن دینے کا ایک شیطانی منصوبہ خود اکبر نے بنایا تھا، مگر ایک باز امیر جان نثار نے انور کو خبردار کر دیا اور منصوبہ ناکام رہا۔ اب اکبر نے ماں یا بیوی سے کہا ہوگا کہ جو کھانا بنائے وہ خود کھا کے دکھائے پہلے۔ ایسا ہوتا ہے جہاں سیکیورٹی چیک ضروری ہوں تو اب وفادار سغرا کو جان کی قربانی کا انعام یوں دیا گیا تھا کہ باہر جگہ نہیں تھی تو خاندان کے بزرگوں کے پیروں میں اس کی جگہ بنا دی گئی تھی۔ کتنا بڑا اعزاز حاصل ہوا اسے۔ اصل مدعا کچھ اور تھا۔ سغرا کی یہاں تدفین کے فیصلے پر اعتراض کرتا تو انور کا باپ، مگر اسے ہوش کہاں ہے، وہ سویا پڑا ہے۔ ڈاکٹر جلالی نے اسے صرف آخری وقت میں بیٹے کا منہ دیکھنے کی اجازت دی تھی، اس وقت بھی وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ پیر صاحب اور ان کے نئے داماد نے اپنی سہولت دیکھی۔ فائدہ یہ ہوا کہ اکبر خاندانی قبرستان میں رہا۔ اب کتبہ لگے گا سغرا کی قبر پر۔ اکبر کے اصل مدفن کو بھی اسی حالت میں برقرار رکھا جائے گا، بے نام و نشان، یا سغرا کا کتبہ ہی اس کی نشانی ہوگا۔ اب سے 2-4 ماہ کے بعد جب قانون کی دخل اندازی کا اندیشہ نہ رہے یا قانونی کارروائی کی خانہ پوری ہو جائے تو دوبارہ مدفن بدلے جا سکتے ہیں۔ احتیاط کے تقاضے نظر انداز تو نہیں کیے جا سکتے۔ اب تو کوئی آواز نہیں آ رہی، ریشم نے کہا۔ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اندھیرے میں، اندھیرے کے سوا؟ ہم کھڑکی سے ہٹ گئے۔ ریشم نے کھڑکی بند کر کے پردے برابر کر دیے۔ ریشم کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور تھکن اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ گزرے ہوئے دن نے سب کو ذہنی اور جذباتی طور پر یکساں متاثر کیا تھا۔ میں بھی نیند کی اشد ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ ریشم نے سلونی کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ میں انہیں چھوڑ کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ نیند آنے سے پہلے میرا دماغ کچھ دیر ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ میں یہ سوچتا رہا کہ آخر اس سیکرٹ مشن میں جو 4 مزدور شامل تھے وہ کون تھے، کہاں سے لائے گئے تھے، انہیں کیا بتایا گیا تھا، کتنا معاوضہ ادا کیا گیا تھا، اور کیا انہیں 1 کی جگہ 100 یا 1000 دینے کے باوجود رازداری کا اعتبار کیا جا سکتا تھا؟ کیا کبھی کسی سے کچھ نہیں کہیں گے وہ؟ شاید اعتبار کا رسک بہت بڑا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ان 4 کو انعام میں موت ملے گی۔ جب وہ اس خیال میں ہوں گے کہ صبح گھر واپس جاتے ہوئے ان کی جیبیں نوٹوں سے بھری ہوں گی تو موت کا صفاق ہاتھ ان کو گمنامی کی موت عطا کر دے گا۔ میں صبح پھر دیر سے اٹھا۔ ماتم والے گھر میں سوگواری کی فضا برقرار تھی۔ نہ جانے کہاں سے حویلی والوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہوا تھا۔ حویلی کے چولہے ابھی ٹھنڈے تھے کیونکہ سوئم ابھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے انور کو دیکھا، وہ باہر خیمے لگوا رہا تھا۔ اس سے میں نے اندازہ کیا کہ شاید سوئم کی تقریب آج نماز جمعہ کے بعد شروع ہوگی۔ اس پر گزر جانے والی رات کے اندھیرے میں کیے جانے والے حفاظتی اقدامات کا کوئی اثر نہ تھا۔ وہ بڑی مستعدی اور حاکمانہ اعتماد کے ساتھ انتظامات کو آخری شکل دے رہا تھا۔ وقت نے ایسی کروٹ لی تھی کہ رشتوں کی آبرو بھی نہ رہی تھی۔ اب انور اپنی ذات میں تنہا ہو گیا تھا اور اس کے اور میرے درمیان خلوص اور اعتماد کے تعلق کو حالات کی دیمک لگ گئی تھی۔ رات کے آخری پہر میں جو کچھ وہ کر رہا تھا بڑی رازداری سے کر رہا تھا۔ اس نے نہ مجھ سے مشورہ کیا تھا نہ مجھے بتانے کی ضرورت سمجھی تھی۔ اس کا اندازہ مجھے فوراً ہی ہو گیا۔ میں کمرے سے نکل کر اس کے پاس گیا۔ یہ سوئم کے انتظامات ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں یار، دنیا داری ہے۔ میں نے کہا مجھے جگا دیا ہوتا، لگتا ہے رات سو نہیں سکا تو۔ دماغ پر ڈسٹرب کرنے والے خیالات کا بڑا پریشر تھا۔ میں نے ڈاکٹر جلالی سے درخواست کی تو اس نے کوئی گولی دے دی تھی مجھے۔ 4-5 گھنٹے کی نیند سے فرق پڑ گیا۔ جا کچن میں جا کر ناشتہ کر لے، میں بھی وہیں کر کے آیا ہوں، معلوم نہیں کہاں کہاں سے آ گیا۔ مجھے تو بس چائے یا کافی کی طلب ہے۔ چائے پڑی ہے تھرماس میں۔ چولہا نہیں جل سکتا، مائکرو ویو چلا لیا میں نے۔ تو بھی یہی کر، رسم دنیا میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دکھ سے زیادہ یہ نقصان ہے، ناقابل تلافی اور ہم سب کا۔ میں اکیلا ہوں اپنی پشیمانی کے احساس میں۔ زندگی بھر کی سزا بن گئی ہے میرے لیے۔ میں کچن کی طرف چل دیا۔ حسب توقع انور نے گزشتہ شب کی خفیہ کارروائی پر جھوٹ کا پردہ ڈال دیا تھا۔ اگر اس نے ڈاکٹر جلالی سے نیند کی گولی لی بھی ہوگی تو محض ثبوت حاصل کرنے کے لیے کہ وہ رات بھر سوتا رہا۔
اس نے گولی کھائی نہیں ہوگی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ رازداری کے بھی آداب ہیں، حدود ہیں، توقعات کی بھی حد ہونی چاہیے۔ میں نے کچن میں جا کر کافی طلب کی اور وہیں کھڑے کھڑے اسے ختم کیا، اور پھر بڑے چودھری صاحب کی طبیعت کا حال پوچھنے چلا گیا۔ پیر صاحب رات بھر یہیں تھے، ان کے لیے صوفہ ہٹا کے دوسرا بیڈ لگا دیا گیا تھا۔ میں اسپتالی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ چودھری صاحب کی حالت ایک رات میں قابل رحم ہو گئی تھی۔ ملک، خدا کو ایک کی جان لینا تھی تو میری لیتا، یہ اس کے لیے مشکل تو نہیں تھا۔ وہ تقدیر کے فیصلے بدل سکتا ہے نا۔ وہ مایوسی، صدمے اور احساس جرم میں خدا سے بھی شکوے کر رہے تھے، اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہے تھے۔ میں نے رسمن کہا، چودھری صاحب خود کو سنبھالیں، انور کو آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائے۔ اچھا، مگر کیا اسے بھی میری ضرورت ہے؟ تو نے پوچھا نہیں تو اب پوچھ کے دیکھ۔ میں جانتا ہوں، آپ کے سوا اب کون ہے اس کا؟ اب تو یہ سب ہیں، اس کی بیوی، اس کا سسر جو پیر بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک مجرم باپ کی کیا حیثیت؟ خود کو مجرم سمجھنا چھوڑ دیں چودھری صاحب۔ کیوں؟ اور کون ہے مجرم؟ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں میرے سامنے۔ تو بھی جانتا ہے کہ فساد کا بیج بونے والا میں تھا۔ میں نے حق اور انصاف سے کام لیا ہوتا تو نوبت یہ نہ آتی۔ وہ میرے سامنے دھاڑنے لگے۔ میں ڈر گیا۔ کیوں ڈر گیا؟ وہ چلاتے چلاتے رونے لگے۔ باتھ روم سے پیر صاحب برآمد ہوئے۔ کچھ کہا ہے تم نے اس سے؟ میں اتنا احمق نہیں ہوں، یہ خود ہی بولنے لگے تھے۔ میں نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ یہ احساس جرم کی پشیمانی کا شکار ہیں، شدید ڈپریشن میں مبتلا ہیں۔ پیر صاحب نے مجھے ناگواری سے گھورا۔ ساری تشخیص کر لی تم نے؟ آپ خود سن لیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان پر جن آیا ہو۔ میں نے ترکی بترکی جواب دینا ضروری سمجھا۔ اس نے خشمناک لہجے میں کہا، جاؤ ڈاکٹر کو بلا کے لاؤ۔ چودھری صاحب کی خود کلامی جاری تھی۔ میں ڈاکٹر جلالی کو لینے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں ہی تھا اور اپنا اسباب پیک کر رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ جا رہے ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، ہاں۔ لیکن کیوں؟ میرا سوال مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ برہمی سے پلٹا۔ اس لیے کہ میں اب نہ گیا تو اس پاگل خانے میں پاگلوں کے ساتھ رہنے سے میں خود بھی پاگل ہو جاؤں گا۔ کیا آپ ہمت ہار گئے ہیں؟ میں نے کہا، میں مجرموں کا علاج کر سکتا ہوں لیکن ہمدردی میں ان کے ساتھ خود مجرم نہیں بن سکتا۔ تم جانتے ہو یہاں دن رات کیا غیر انسانی تماشا ہو رہا ہے۔ تم اسے فرار کہہ لو۔ آپ کا مریض مر جائے گا۔ ہاں، ایک دن ہم سب مر جائیں گے۔ چودھری نے بہت جی لیا، میں بھی بہت جی لیا۔ اسے مزید زندہ رکھنے کی کوشش سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تم پڑھے لکھے آدمی ہو، ایک حقیقت پر غور کرو تو سمجھ سکتے ہو۔ میں سمجھ گیا۔ اب پلیز آپ چودھری کو دیکھ لیں، میں آپ کو بلانے کے لیے آیا تھا۔ کیا اسے دورہ پڑا ہے؟ نفسیاتی دورہ، ہسٹیریا، پتہ نہیں کیا کیا بول رہا ہے۔ وہ وہی بول رہا ہوگا جو اس کے دماغ میں جمع تھا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا میڈیکل باکس مجھے پکڑایا اور میرے ساتھ چل پڑا۔ ایک بات ایمانداری سے بتاؤ، چودھری مر جائے تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ نہیں، میں نے کہا۔ پھر کیوں اپسیٹ ہو؟ یہاں سب لوگ انتہائی خود غرض ہیں، صرف اپنے لیے اور صرف خود زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خوشی کہاں مل سکتی ہے؟ میرا مشورہ ہے کہ تم بھی نکل جاؤ اس نمک کی کان سے۔